قرآن و حدیث کے روشنی میں مفصل بیان فرمائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنی دعوت کا آغاز کیا تو ابتدائی مرحلے میں لوگوں نے آپ کی دعوت کو ایک مذاق سمجھا۔ انہوں نے کسی نے آپ کے کلام کو یعنی قرآن کو جو اللہ کا کلام ہے جب آپ کے پیش کرنے پر قرآن سنا تو قرآن کے نظم کو اور اس کی روانی کو سن کر اس کو شعر قرار دیا۔ کسی نے آپ کی بات کے لوگوں پر اثر ہونے کو دیکھا اور آپ کی دعوت کے لیے اپنے سب کچھ چیزیں قربان کرنے کی آمادگی کو دیکھا تو آپ کو مجنون یا آپ کو جادوگر قرار دیا۔ پہل لوگوں نے آپ کو اتنا سیریس نہیں لیا، بس ایک مذاق تھا، یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی نئی بات لے کر آیا ہے، اور ان کا گمان یہ تھا کہ آج بول رہے ہیں کل چپ ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جیسے بڑھتی چلی گئی اور لوگ آپ کی بات سننے لگے، ماننے لگے، تو جن لوگوں کو نہیں ماننا تھا وہ اس معاملے میں سنجیدہ ہو گئے اور اب مذاق مخالفت اور دشمنی کی شکل اختیار کر گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں آپ کو دھکے دینا، آپ کے سر پر مٹی ڈالنا، آپ کی پیٹھ پر نماز کی حالت میں امن کے گھر کعبہ میں مسجد حرام میں آپ کی پیٹھ پر اوجڑی ڈالنا آپ کی عبادت کی حالت میں، اس کو بھی ان لوگوں نے اپنے لیے حلال کر لیا۔ انہوں نے ہر اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کیا۔ آپ کے گھر کے سامنے کانٹے ڈال دینا، کبھی آپ کے سر پر مٹی ڈالنا، کبھی آپ کو تانے دینا، کبھی آپ کا مذاق اڑانا، کبھی آپ کو دھکے دینا، ہر طرح کی تکلیف آپ کے لیے انہوں نے حلال کر لی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دعوت کی شدت کا دور تھا اور مخالفت کی بھی شدت کا دور تھا۔ اس دور میں آپ کے بہت ہی قریب ترین سہارے جو مادی اعتبار سے آپ کے لیے تھے، جو آپ کی دعوت میں بھی مددگار تھے، ایک شخصیت جو آپ کی دعوت کو ماننے والی تھی اور دوسری شخصیت جو اگرچہ آپ کی دعوت کو مانتی نہیں تھی لیکن آپ کا سہارا تھی، ان دونوں شخصیتوں کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ پر پہلی ایمان لانے والی خاتون اور آپ کے لیے مورل سپورٹ آپ کو دینے والی خاتون اور اپنا سارا مال آپ کی دعوت کے لیے نچھاور کرنے والی بیوی، 10 نبوی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ نبوت کا 10واں سال ہے، اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور یہ انتقال تقریباً 1 مہینہ اور کچھ دن بعد تھا، اس سے پہلے ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابو طالب اگرچہ دین کے قبول کرنے والے نہیں تھے، لیکن
مکہ کے مشرکین اور جو قبائلی جنگیں اور قبائلی معاملہ وہاں پر تھا، قبیلہ والا معاملہ تھا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ڈھال تھے۔ ابو طالب کی زندگی میں ان لوگوں کی اتنی زیادہ ہمت نہیں تھی کہ آپ کی قتل کی اور اس طرح کی باتیں کریں۔ چھوٹی موٹی تکلیف دینا ہے تو اور بات ہے، لیکن بہت زیادہ سنگینی ان کے ہاں اس مرحلے تک نہیں تھی۔ جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دعوتی سہارا ٹوٹ گیا جو سیاسی لیول پر آپ کے لیے سپورٹ تھا، اور اس کے تقریباً 1 مہینے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور بیوی کا انتقال انسان کے لیے کوئی معمولی چیز نہیں ہوتا ہے، خصوصاً ایسی بیوی جو ہر مرحلے میں ساتھ دینے والی ہو، جو ہر اعتبار سے شوہر کی ذاتی زندگی میں بھی اور دین میں بھی سپورٹ رہو، ایک دم قریبی تعلق۔ تو ذاتی زندگی میں ایک ڈسٹربنس، اور باہر دیکھا جائے تو سماجی سطح پر مخالفت پوری ایک دم زور پر اور ایک دم بے سہارا۔ آپ اسی دور میں نکلے طائف کے لیے کہ چلو کوئی سپورٹ تو مل جائے، یہاں تو کوئی مان رہا نہیں ہے، اب کہیں سے باہر سے کوئی سپورٹ ایسا مل جائے کہ میری دعوت باقی رہے، دعوت پھیلے۔ آپ طائف گئے، لیکن طائف والوں نے بھی آپ کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا کہ جس کی آپ کو توقع نہیں تھی، آپ کو خوف بھی، یعنی اس کا خیال بھی نہیں تھا، گمان بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ اتنا برا سلوک انہوں نے کیا، نہ آپ کی بات مانی، نہ آپ کو وہاں ٹھہرنے دیا، نہ کم سے کم آپ کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے، بلکہ اپنی بستی کے بدماش قسم کے لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا کہ جو آپ کا مذاق کریں، آپ کو ستائیں۔ یہ وہ سیناریو ہے، یہ وہ دور ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر طور سے پریشان کر دیے جا چکے تھے۔ زمین پر گویا کہ انسانی کوششیں آپ کی ذلت کی طرف بڑھ رہی تھیں، آپ کے مخالفین آپ کو، آپ کی دعوت کو کچل دینے کے لیے تیار تھے، آپ کو بدنام کرنے، ستانے، ہر اعتبار سے آپ کو پریشان کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہ وہ دور تھا جس میں عام انسان مایوس ہو جاتا ہے، بلکہ بہت سارے لوگ اپنے مقصد ہی کو چھوڑ دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں، اور ایسے وقت میں اپنی ذات کے دفاع کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے سانپ چھوڑ دیتے ہیں۔ کئی لوگ اکتا جاتے ہیں کہ کیا ہے، بس چھوڑ دو، گاڑی آگے نہیں چلے گی۔ یہ غم کا، تکلیف کا اور مصیبت کا وہ دور تھا جس میں ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ ہوا، جو اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تسلی تھا، آپ کے لیے اکرام تھا، اور ساری انسانیت کے لیے ایک میسج تھا۔ ایک ایسا واقعہ کہ جس میں آپ کی شان بھی ظاہر کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت، یقین اور علم میں اضافہ دیا گیا، اور آپ کو وہ ساری چیزیں بتائی گئیں کہ جس کے دیکھنے سے آپ کے اطمینان میں مزید اضافہ ہو گیا، آپ کی استقامت اور بڑھ گئی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک غیبی نصرت اور اللہ کی طرف سے ایک یعنی اکرام اور انعام، اور دنیا میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ظاہر کرنا تھا۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کو ہم الاسراء اور المعراج کہتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں اسی واقعے کی تفاصیل ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے بہت ڈر ہے اس بات کا کہ اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ تفصیل سے ساری چیزیں ذکر کی جائیں، پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ اس واقعے کو، اس کے معظم حصے کو ہم یعنی دیکھیں کہ واقعی اس رات میں کیا ہوا تھا۔ اس موضوع کی اہمیت کیوں ہے؟ کیا ہم بھی منانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ابھی یہ ایک دم دہلیز پر ہمیں اس رات کی، تو لوگ منانے والے ہیں، تو کیا ہم بھی منا رہے ہیں؟ ہم اس کو نہیں مناتے ہیں، لیکن اس رات سے متعلق بہت ساری باتیں بیانوں میں، خطبوں میں لوگ سنتے ہیں اور جھومتے بھی ہیں۔ تو اس اعتبار سے واقعی صحیح بات کیا ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں اور سلف کے اقوال کی روشنی میں ہم کو ملتی ہے،
اصل معاملہ کیا ہے اس کا دیکھنا بھی ضروری ہے، چونکہ اللہ نے قرآن میں اس کو ذکر کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور معتبر ترین کتاب بخاری اور مسلم میں بھی روایت موجود ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے والے کے لیے اس کے علم سے محروم رہنا صحیح بات نہیں ہے۔ لہٰذا موقع کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے اس موضوع کی تفصیل ہم آج کی اس گفتگو میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے دیکھا کہ ایک بہت ہی غم کا وقت تھا اور بظاہر ذلت کا وقت تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے پریشان تھے۔ اللہ نے آپ کے اکرام کے طور پر اور آپ کو عجائبات دکھا کر آپ کے اطمینان میں اضافے کے لیے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، جس کو ہم الاسراء اور المعراج کہتے ہیں۔ اس میں فرق کیا ہے ہم آگے دیکھیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر کیا ہے، جس کو سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے سورۃ النجم میں اس کی طرف اشارہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے اشارتاً۔ تو یہ کیا واقعہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات تمام عیوب سے، کمیوں سے پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا۔ وہ اللہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر کمی سے۔ اسری بعبدہ، جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا۔ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے دور کی مسجد تک۔ المسجد الاقصی، اقصی کیوں کہتے ہیں اس کو؟ دور کی مسجد ہے، مسجد حرام سے دور ہے وہ، اس لیے اس کا نام المسجد الاقصی پڑ گیا ہے۔ تو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو فلسطین میں ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ لے گیا ہے۔ الذی بارکنا حولہ، جس کے اطراف ہم نے برکتیں دے رکھی ہیں۔ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں اپنے اس نبی کو، اپنے اس بندے کو دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا ہے، بڑا دیکھنے والا ہے۔ وہ دعائیں سنتا ہے، لوگوں کی باتیں سنتا ہے، لوگوں کے پلاننگ اور پلاٹنگ سنتا ہے جو نبی کے خلاف ہیں، وہ لوگوں کے انکار کو سنتا ہے، وہ مذاق کو سنتا ہے جو نبی کا اس دور میں کیا جا رہا ہے، وہ نبی کی گڑ گڑانے کو، دعاؤں کو سنتا ہے جو دعوت کی نصرت میں اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں۔ انہ هو السمیع البصیر، وہ دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے لوگوں کو، لوگوں کے کاموں کو جو نبی کے ساتھ میں کر رہے ہیں۔ وہ ہر چیز کا دیکھنے والا ہے، وہ ہر بندے کے حال کا دیکھنے والا ہے۔ انہ هو السمیع البصیر، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ وہ آیت ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو شروع کیا ہے۔ یہاں پر کچھ باتیں ہیں، اللہ نے سبحانہ سے اس آیت کو شروع کیا، اس واقعے کو شروع کیا، اور سبحان کا لفظ آتا ہے عیوب سے پاک ہونے کو۔ یعنی کوئی آدمی یہ سوچے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے، واپس آ گئے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس زمانے میں تو ممکن نہیں تھا۔ آج کے دور میں آپ جانتے ہیں آدمی دن میں کئی چکر لگا سکتا ہے، اتنے دور جانا کوئی مشکل چیز نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں انسان کے لیے یہ تصور بشری اعتبار سے ممکن نہیں تھا۔ اللہ نے شروع کیا، پاک ہے وہ اللہ، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، انسان ہے جس کے لیے مشکل ہے۔ اللہ تمام کمیوں سے پاک ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا۔ یہاں پر اللہ نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، یہ کمال اللہ کا ہے، اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ اور اللہ نے اپنے قرب کے اعتبار سے اور شان بڑھانے کے اعتبار سے میرا بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، یہ اپنے قرب کی دلیل ہے۔ اللہ نے جہاں بھی شان بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں پر بندے کا لفظ ذکر کیا، ایک قرب کے لیے، ایک بندگی کے اظہار کے لیے۔ اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، یہ سفر کا پہلا مرحلہ ہے، اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ دوسری جگہ پر دوسرا بھی مرحلہ اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا، اور حدیثوں میں ہم آگے دیکھیں گے۔ الذی بارکنا حولہ، اس مسجد کے اطراف کو ہم نے
اس میں برکتیں دے رکھی ہیں. کیا برکتیں ہیں؟ نہر یا پھل، یا اسی طرح سے علماء نے کہا کہ یہاں پر انبیاء رہا کرتے تھے، یہاں نبیوں کی دعوت ہوئی ہے، کئی نبیوں نے یہاں پر رہائش اختیار کی، تو اس کے اطراف کو اللہ تعالیٰ نے ایمانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے اور دنیوی اعتبار سے ہر قسم کی برکت وہاں دے رکھی ہے. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، لے جانے کی غرض کیا تھی؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیوں میں سے بڑی بڑی نشانیاں اپنے اس بندے کو دکھائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کا سفر کرانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے عجائبات دکھائے، تاکہ آپ کی یقین میں مزید اطمینان میں اضافہ ہو جائے، اور اسی طرح سے آپ کی دعوت میں پختگی پیدا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مزید قوت کے ساتھ آگے دعوت دیں، ہمت نہ ہاریں. انہ هو السمیع البصیر، یقیناً وہ بڑا سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اسراء اور معراج میں کیا فرق ہے. اسراء کا لفظ استعمال ہوتا ہے رات میں سفر کرنے کو، رات کے گزرنے کو، رات میں سفر کرنے کو، رات بسر کرنے کو. قرآن کریم میں یہ لفظ دوسرے مقامات پر بھی آیا ہے. اگر آپ تفسیر زاد المسیر میں دیکھیں تو ابن الجوزی کہتے ہیں کہ اسریت و سریت اذا سرت لیلا، اسرا کا لفظ جو آتا ہے وہ اسریت یا سریت جب کہا جائے، اذا سرت لیلا رات میں اگر میں چلوں، سیر کروں، رات میں سیر کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ اسرا. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، میرے بندوں کو اے موسیٰ راتوں رات لے جاؤ، مصر سے لے جاؤ. فَأَسْرِ بِعِبَادِي، راتوں رات، لیلاً، انکم متبعون، تمہارا پیچھا کیا جائے گا، یعنی فرعون تمہارا پیچھا کرے گا، راتوں رات نکل جاؤ. اس نے پلاننگ کی تم کو قتل کرنے کی. تو اسراء کا لفظ آتا ہے رات میں سفر کرنے کے لیے، اور یہ لفظ عام طور سے اہل علم نے استعمال کیا ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کے سفر کے لیے. اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. تو قرآن میں یہ لفظ آیا ہے اسراء، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کے سفر کے لیے. اس کے بعد کا جو سفر ہے، پہلا سفر زمین سے زمین، دوسرا زمین سے آسمان، یہ دو سفر ہیں. پہلا مشکل، دوسرا ایک دم مشکل ہے. دو سفر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں کرائے. دوسرے سفر کو معراج کہتے ہیں. معراج کا لفظ عرجہ سے ہے. معراج کے معنی سیڑھی کے ہوتے ہیں. اسی لیے آپ مختار الصحاح یا جو بھی ڈکشنری عربی زبان کی ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ معراج کے معنی السلم کے ہیں. سلم کا مطلب ہوتا ہے سیڑھی. تو معراج سیڑھی کو کہتے ہیں، وہ ذریعہ جس سے آدمی عروج کرے، اوپر جائے. اوپر جانے کے ذریعے کو کیا کہتے ہیں؟ معراج. اس کی جمع معارج یا معاریج ہوتا ہے. قرآن میں ایک سورت ہے جس کا نام المعارج ہے. فرشتے بھی اوپر آتے ہیں اور نیچے بھی اترتے ہیں. تو اس اعتبار سے معراج کے معنی ہیں سیڑھی کے. یہ وہ سفر ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین سے یعنی مسجد اقصیٰ سے آسمان کی طرف ہوا ہے. اس کو کیوں استعمال کیا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب میں جو روایات آئی ہیں ان میں آپ نے فرمایا ثم اخذ بیدی فعرج بی الی السماء، جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ کو لے کر آسمان کی طرف عروج کیا. عرج بی یا عرج بی، اس طرح کے الفاظ حدیث میں آئے ہیں. اس سے علماء نے کہا کہ یہ عروج والا واقعہ جو ہے مسجد اقصیٰ سے لے کر اوپر، اس کو معراج کہا جائے گا. تو کل ملا کر اس رات میں دو سفر ہوئے، ایک اسراء، دوسرے معراج. مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو اسراء کہتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ سے لے کر آسمان کے سفر کو معراج کہتے ہیں. اور عام طور سے اس پورے واقعے کو اگر کوئی معراج کہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس پورے واقعے کو یعنی معراج کا واقعہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ دو باتیں اس سلسلے میں معلوم ہوئی ہیں. چونکہ بہت بڑا موضوع ہے میں بہت تیزی سے گزرنے کی کوشش کروں گا. اس رات کا سفر شروع کہاں سے ہوا؟ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا فرج سقف بیتی وانا بمکہ فنزل جبریل، میرے گھر کی چھت پھٹی
اور میں مکہ میں تھا اور جبریل نازل ہوئے، پھر مجھ کو لے کر گئے۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک دم ابتدا اس کی کہاں سے ہوئی؟ آپ کے گھر سے۔ بعض روایت میں ام ہانی کا گھر تھا وہ۔ علماء نے کہا کہ ام ہانی کا گھر آپ کے گھر کی طرح ہی ہے، اس اعتبار سے آپ نے میرا گھر کہا، جہاں آدمی رکا رہے اس کو اپنا گھر بھی کہتا ہے۔ اپنے گھر سے مجھ کو لے گئے، گھر سے مجھ کو لے گئے، تو چھت پھٹی اور جبریل اترے اور آپ کو لے گئے۔ ابن حجر نے کہا ہے کہ پہلے مرحلے میں جب جبریل اترے آپ کو لے گئے تو آپ گویا کہ بے ہوش ہو گئے یا آپ نیند میں تھے، آپ کو اٹھا کر لے گئے، ایک غنودگی کی کیفیت آپ پر تھی۔ دوسری روایت جس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، آپ نے فرمایا بین انا عند البیت بین النائم والیقظان، میں اللہ کے گھر کے ہاں تھا، یعنی اللہ کا گھر کون سا ہے؟ مسجد حرام۔ میں اللہ کے گھر مسجد حرام میں تھا، اور کیسے تھا؟ بین النائم والیقظان، تھوڑا سویا بھی تھا، تھوڑا جاگ بھی رہا تھا، نیند اور جاگنے کے بیچ کی کیفیت تھی۔ اس لفظ کو دیکھتے ہوئے اور بعض الفاظ کو اس طرح کے دیکھتے ہوئے بعض لوگوں کو شبہ ہوا کہ یہ سفر جو ہے آپ کا خواب میں ہوا۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ سفر آپ کا جاگتے میں ہوا، جسم اور روح دونوں کے ساتھ میں ہوا ہے۔ اس میں الفاظ ہیں بین النائم والیقظان، میں تھوڑا سویا ہوا تھا اور غنودگی تھی اور جاگ بھی رہا تھا۔ تو ابن حجر کہتے ہیں کہ آپ کو جب لے جایا گیا تو آپ بے ہوش ہو گئے، پھر آپ جب مسجد حرام میں تھے تو آپ پر ایک غنودگی کی کیفیت تھی، آپ کو وہاں جگایا گیا، تو گویا کہ آپ کا سفر وہاں سے بھی شروع ہوا، کیونکہ آپ کو وہاں سے مسجد حرام لے جایا گیا اور پھر اس کے بعد مسجد حرام سے آگے کا سفر آپ کا شروع ہوا۔ اس کو بھی امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ آپ کو مسجد حرام میں لے جا کر کیا گیا؟ بخاری اور مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فشق من النحر الى مراق البطن، آپ کی یہاں سے نحر اس کو کہتے ہیں، گلے کے نیچے کا حصہ، یہاں سے لے کر آپ کو مراق البطن، پیٹ کے نیچے کا حصہ، تو یہاں سے پورا آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، چیر دیا گیا، گلے سے لے کر نیچے ناف تک یا پیٹ کے نیچے تک پورا چیر دیا گیا۔ اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا گیا۔ چیر کے کیا کیا گیا؟ آپ فرماتے ہیں بخاری مسلم کی یہ ساری روایتیں میں الگ الگ جمع کر کے بتا رہا ہوں، ایک روایت ساری روایت بیان کروں گا، اس کے لیے آپ کو مستقل کتاب پڑھنی پڑے گی۔ شیخ الالبانی کی اس سلسلے میں کتاب ہے الاسراء والمعراج، کوئی چاہے تو تفصیلی اس کا مطالعہ کر سکتا ہے، وہ ابھی عربی زبان میں ہے۔ بخاری مسلم کی روایت میں آپ فرماتے ہیں فاستخرج قلبی فغسل بماء زمزم، چیر کر میرا دل باہر نکالا گیا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ پھر اور کیا کیا گیا؟ ایک اور روایت جس کو بخاری مسلم دونوں روایت کیا، فرماتے ہیں ثم جاء بطست من ذهب، سونے کی ایک تشت لائی گئی، ممتلئ حکمتا و ایمانا، جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا برتن تھا، فافرغه فی صدری ثم اطبقه، اس کو میرے سینے میں ڈال دیا گیا، کس کو؟ ایمان اور حکمت کو، اور پھر واپس سے اس کو بند کر دیا گیا، معلومہ سینہ چیرا گیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے بخاری مسلم میں ہے کہ میرے سینے کے اندر کے پورے حصے کو دھویا گیا، اس سے دل دھویا گیا، اندر دھویا گیا اور حکمت پوری ڈال دی گئی، اور پھر بند، اوپن ہارٹ سرجری۔ یہ کس نے کیا؟ جبریل نے کیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے غیبی چیز تھی کہ آپ کے دل کو، کیونکہ آگے جو انسیڈنٹس دیکھنے میں آنے والے ہیں وہ انسانی مشاہدے سے کیا ہیں؟ باہر ہیں، اس میں دل میں بھی اتنی طاقت ہونا چاہیے اس کو برداشت کرنے کی، سب عجائبات دیکھنے ملنے والے ابھی، تو آپ کو پہلے پریپیئر کیا گیا اس کے لیے، اور آپ کے سینے کو، آپ کے دل کو دھویا گیا اور حکمت اور ایمان اس میں بھری گئی۔ اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا گیا۔ یہ واقعہ آپ کا جسمانی تھا یا محض روحانی تھا؟ یعنی آپ غنودگی کی حالت میں روح جا کے آئی آپ کی، یا آپ جسم کے ساتھ گئے ہیں؟ دیکھیے اگر روح کے ساتھ جانا ہو یا خواب میں جا کے آنا ہو تو خواب میں آدمی مسجد اقصیٰ کیا اس سے بھی آگے جا کے آ سکتا ہے، تو اس کا عجائبات میں سے نہیں ہوگا، کیونکہ آدمی خواب میں کہاں نہیں جاتا ہے، ایک رات میں ایک ہی جگہ کئی مرتبہ کئی جگہوں پر جا کر آ جاتا ہے۔ یہ خواب کا واقعہ نہیں ہے، یہ جاگتے کا واقعہ ہے۔ اسی لیے
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جیسے کہا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، سورہ نجم میں اللہ نے کہا کہ اپنے رب کی بہت بڑی بڑی نشانیاں اس بندے نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو دیکھی. وہ نشانیاں کوئی چھوٹی نہیں تھی، اس لیے میں نے شروع میں کہا بڑی نشانیاں. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بڑی بڑی نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں اللہ کی دیکھیں. اس سورہ نجم میں آیت نمبر 13 سے لے کے 18 تک آپ پڑھتے چلے جائیں. ابن عباس اس سلسلے میں کہتے ہیں، جو امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے، کہتے ہیں وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، اور جو رؤیا ہم نے آپ کو دکھایا جو لوگوں کے لیے فتنہ بن گیا، جس کو ہم نے لوگوں کے لیے کیا بنا دیا؟ آزمائش بنا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کا رزلٹ لوگوں کے لیے بہت عجیب ہوا. کچھ لوگوں کے ایمان اور پختہ ہو گئے اور کچھ لوگ شک میں پڑ گئے، کچھ لوگ شک میں تھے وہ انکار پہ چلے گئے. ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ اس دور میں بھی ایسی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، قرآن حدیث کی باتیں سامنے رکھ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ سائنس شریف میں تو ایسا نہیں ہے. تو آدمی سائنس کی وجہ سے قرآن و سنت کا انکار کر دیتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایسا ہونا بہت عجیب تھا، ممکن نہیں تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بتایا تو لوگوں کے لیے فتنہ بن گیا. کئی لوگوں نے انکار کیا، کئی مرتد ہو گئے. تو اللہ نے کہا کہ یہ جو ہم نے آپ کو دکھایا وہ کئی لوگوں کے لیے ہم نے اس کو کیا بنا دیا؟ آزمائش. ابن عباس کہتے ہیں ہی رؤیا عین اریہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آنکھ کا رؤیا تھا. عربی زبان میں رؤیا خواب کے لیے بھی آتا ہے اور منظر دیکھنے کے لیے بھی آتا ہے، اس کو یاد رکھیں. تو بعض جگہ پر یعنی یا بنی لا تقصص رؤیاک، لا تقصص رؤیاک، تو یوسف علیہ السلام کے لیے رؤیا کا لفظ خواب کے لیے آیا ہے. بعض لوگوں کو شبہ ہوا اللہ نے جب رؤیا اس کو کہا تو یہ خواب ہوگا، خواب نہیں ہے. ابن عباس کہتے ہیں ہی رؤیا عین، یہ آنکھ سے دیکھنا ہے. خواب میں کیا کرتے ہیں؟ ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں، آنکھ بند کر کے دیکھتے ہیں، تو آنکھ سے نہیں دیکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں جو کچھ دیکھا وہ آنکھ سے دیکھا ہے. تو آنکھ سے آدمی سوتے میں دیکھتا ہے کہ جاگتے میں؟ جاگتے میں دیکھتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہی رؤیا عین اریہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری بہ الی بیت المقدس، جس رات کو بیت المقدس کی طرف آپ کو لے جایا گیا آپ نے سب اپنی آنکھ سے دیکھا ہے. نبیوں سے ملاقات، آسمانوں میں جانا، جنت دیکھنا وغیرہ وغیرہ سب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو یہ بخاری کی روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے یہ خواب نہیں ہے. ابن عباس جو اس یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والے لوگوں میں سے ہیں، انہوں نے کہا یہ خواب نہیں ہے بلکہ جاگتے میں آپ نے سب کچھ دیکھا ہے. بہرحال آئیے آگے بڑھتے ہیں. مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا سفر کیسا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتیت بالبراق وهو دابۃ ابیض طویل، میرے لیے براق سواری لائی گئی. اور براق کیا ہے؟ تصویروں میں آپ دیکھتے ہوں گے براق کی تصویریں گھروں میں ہوتی ہیں. عورت کا چہرہ، سر پہ قوال کی ٹوپی یا تاج اور باقی پورا گھوڑا. براق ایسی نہیں ہے. یہ آرٹسٹ تھا کیا وہاں معراج کی رات میں بیٹھ کے وہاں پورا بنا رہا تھا اسکیچ؟ آپ دیکھیں، آپ اس کو گوگل کر کے دیکھیں گے، اگر ایک سے ایک براق آپ کو ملیں گے، الگ الگ ماڈل اس کے، جیسے گاڑیوں کے ملتے ہیں براق کے بھی آپ کو ماڈل ملیں گے. اور بعض ہندوؤں کی بھی تصویریں براق کی طرح ملیں گی آپ کو. ہم نے دیکھا تو سب ملا اس طرح سے، ابھی اتنا وقت نہیں ہوتا بتاتا آپ کو سب. تو براق ایک جانور ہے، اس کو کسی نے دیکھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، باقی صحابہ نے دیکھا نہیں. تو اس زمانے میں تو ڈرائنگ اسکیچ کسی نے بنایا نہیں، بعد میں جا کے کسی کو بیٹھے بیٹھے شوق پیدا ہوا، اس نے براق بنائی اور اس کے ذہن میں جو تھا اس نے بیچارے نے بنایا. عورت کی تصویر بنائی، جیسی نیت ویسا اس میں آرٹسٹ کا بنے گا. آرٹسٹ لوگوں کو کیا رہتا ہے؟ عورتوں کی تصویریں بنانے کا شوق ہوتا ہے، تو اس نے ایک ماسٹر پیس بنا کے دے دیا ہم کو براق کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں براق کیا ہے؟ اتیت بالبراق وهو دابۃ ابیض طویل، براق لائی گئی، براق جانور لایا گیا، اور وهو دابۃ، وہ ایک جانور ہے، ابیض سفید، طویل لمبا، فوق الحمار ودون البغل، یعنی گدھے سے تھوڑا بڑا اور خچر سے تھوڑا کم.
ایسا جانور ہے یضع حافرہ عند منتہا طرفہ، اور وہ ایسا جانور ہے کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی ہے اگلا قدم اس پہ ہوتا ہے، یعنی جہاں نگاہ، اتنا تیز سواری وہ کہ اس کی نگاہ جہاں پہنچے اگلا قدم وہاں پر۔ قال فرکبتہ حتی اتیت بیت المقدس، میں اس پر سوار ہوا یہاں تک کہ میں بیت المقدس پہنچا، بعض اس کو بیت المقدس بولتے ہیں، وہ بیت المقدس ہے، بیت المقدس مسجد اقصی پہنچا۔ قال فربطته بالحلقة التي يربط به الانبیاء، اور پھر میں نے کیا کیا، اس سواری کو وہاں باندھا مسجد اقصی میں، یعنی وہاں پر جہاں سارے نبی اس کھونٹے سے باندھا کرتے تھے، ایک مسجد اقصی میں جا کر وہاں میں نے اس جگہ اس براق کو باندھ دیا جہاں سارے نبی اپنی سواری کو کیا کرتے تھے، باندھا کرتے تھے۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر، کہ جس رات کو مجھ کو اسراء کرائی گئی، سفر کرایا گیا، اس رات کو میں موسیٰ پر سے میرا گزر ہوا، عند الکثیب الاحمر، ایک سرخ ٹیلے کے قریب سے میرا گزر ہوا، وہو قائم یصلی فی قبرہ، اور میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ انبیاء اپنی قبر میں حیات ہوتے ہیں، وہ حیات دنیاوی نہیں ہے بلکہ کیسی ہے، برزخی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں کیا فرمایا، وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي مَا حَلَّ لَهُ إِلَّا أَن يَتَّبِعَنِي، دارمی وغیرہ میں روایت ہے، اگر موسیٰ آج زندہ ہوتے اور میری نبوت پاتے تو میری اتباع کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ تو آپ ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک جگہ کیا کہہ رہے ہیں، اگر زندہ ہوتے، تو ہوتے کا مطلب ہے کہ آج تو دنیاوی زندگی کا انکار ہے لیکن قبر میں ان کی عبادت کا اقرار ہے، تو قبر کی برزخی زندگی دنیاوی نہیں ہے اور کوئی عجیب چیز نہیں ہے۔ جتنے یعنی شہداء ہیں اللہ کے ہاں کیا ہیں، حیات ہیں، سبز پرندوں کے یعنی جوف میں ہیں۔ بہرحال تو آپ نے دیکھا کہ اس رات کو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ انبیاء کا معاملہ ہے، اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس میں کئی سوالات بہت سارے لوگوں کے ذہن میں کھڑے ہو سکتے ہیں، اب ہر ایک کا اگر جواب دینا شروع کریں تو ہم کو صبح تک بیٹھنا پڑے گا یہاں پہ، لیکن اللہ سے امید ہے انشاءاللہ اگلے سال اس موضوع سے متعلق جتنے بھی ڈاؤٹس ہیں ہم ایک الگ سے ایک ٹاپک لیں گے جس میں وہ سارے شبہات کو ہم تحقیقی اور تجزیاتی انداز میں انشاءاللہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ مسجد اقصی میں کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتینا الی بیت المقدس، ہم بیت المقدس آئے، فصلیت فیہ بالنبیین والمرسلین اماما، مسجد اقصی میں نے نماز پڑھائی سارے نبیوں کو اور سارے رسولوں کو، میں امام تھا اور باقی سارے نبی اور رسول کیا تھے، مقتدی تھے۔ فصلیت فیہ بالنبیین والمرسلین اماما ثم عرج بی الی السماء الدنیا، میں نے سارے نبی اور رسولوں کو نماز پڑھائی مسجد اقصی میں، اور اس کے بعد میں آسمان کی طرف میں نے عروج کیا، یا مجھ کو جبریل لے کر آسمانوں کی طرف چلے۔ تو اس سے ایک بات معلوم ہوئی، ابن حجر نے بھی اس کو کہا ہے کہ یہاں بات معلوم ہوئی کہ آپ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی آئے، وہاں سارے نبیوں کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ اسے مسجد اقصی میں جا کے ایک تو نماز پڑھائی گئی، وہ کتنی رکعت تھی اور کیا ہوا؟ یہ روایت جو میں نے ذکر کی ہے، امام الطبری نے اس کو اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ آپ فرماتے ہیں نماز کے بعد کیا ہوا، فصلیت فیہ رکعتین، مسجد میں نے 2 رکعتیں پڑھیں، ثم خرجت، پھر میں نکلا، فجاءنی جبریل علیہ السلام، تو میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے نماز کے بعد، بِإِنَاءٍ مِّن خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِّن لَبَن، ایک شراب کا برتن لے کر آئے، خمر کا، اور ایک دودھ کا برتن لے کر آئے، 2 برتن لائے، ایک میں کیا تھی، شراب، اور ایک میں دودھ تھا۔ فاخترت اللبن، تو میں نے دونوں میں سے دودھ کا برتن چنا پینے کے لیے۔ فقال جبریل اخترت الفطرہ،
آپ نے فطرت کو چنا، فطرت کو چنا۔ بہت ساری باتیں علماء نے کہی ہیں، اتنا وقت نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلی چیز دودھ پیتا ہے، دودھ صاف ستھرا ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے، خواب میں دودھ دیکھنا دین کی اور ایمان کی علامت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری باتیں علماء نے کہی، کبھی اور اس کو تفصیل سے ہم دیکھیں گے کہ اس کی کیا مطلب ہے۔ لیکن آپ کے بارے میں جبریل نے کہا آپ نے فطرت کو چنا، یعنی اچھا سلیکشن آپ نے کیا، شراب نہیں چنا، اچھا کیا، آپ نے دودھ چنا۔ فطرت دین کو کہتے ہیں، فطرت اللہ التی خلق الناس فطر الناس علیہا، کہ اللہ کی فطرت جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، تو فطرت دین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو چنا، یہ اچھی علامت تھی، آپ کو دودھ پلایا گیا۔ یہ 2 مرتبہ واقعہ ہوا ہے، ایک تو مسجد اقصیٰ میں اور ایک آسمانوں پر، 2 مرتبہ یہ ہوا۔ یہی بات ابن حجر نے کہی ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آسمان کا سفر شروع ہوا۔ آپ فرماتے ہیں فانطلق بی جبریل، جبریل میرے ساتھ چلے، حتی اتی السماء الدنیا فاستفتح، یہاں تک کہ ہم سب سے نچلے آسمان پر آئے۔ السماء الدنیا، دنیا دنو سے ہے، نیچے، دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں؟ وہ نیچے ہے۔ تو ہم آسمان دنیا یعنی نیچے والے آسمان تک آئے۔ فاستفتح، جبریل نے دروازہ آسمان کا کھلوانے کی کوشش کی، یعنی کھٹکھٹایا، دروازہ کھولو۔ فاستفتح، اوپن کرنے کے لیے کہا۔ فقیل من ھذا، اس طرف سے آواز آئی، یا داروغہ جو ہوتا ہے دروازے کا آسمان کے، آسمان پہ داروغہ ہوتے ہیں، ایسے کوئی بھی جا سکتا ہے۔ بہت سارے بابا لوگ لوح محفوظ میں دیکھ کے آتے ساتھ میں آسمان پہ کیا ہے، یہاں جبریل کو پوچھ رہے ہیں، جبریل جا رہے ہیں کھولو، اور یہ بابا کیسے ہیں؟ لوح محفوظ میں کیا ہے پورا دیکھ کے آتے، بیٹا ہوگا، بیٹی ہوگی، 4 نمبر کا گھوڑا ریس میں پہلا آئے گا، تو یہ بابا لوگ کرتے ہیں، وہ لوح محفوظ میں دیکھ کے آتے ہیں۔ اور یہ پہلے آسمان پہ جبریل کو بولنا پڑ رہا کھولو، اور اندر سے کیا پوچھ رہے ہیں وہاں سے؟ کون ہے؟ قال جبریل، تو جبریل نے یہاں سے کیا کہا؟ جبریل ہوں۔ علماء نے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ ادب یہ ہے کہ اگر اندر سے پوچھا جائے کون ہے تو نام بولے، میں ہوں نہ بولے، کیونکہ ہر آدمی میں ہوتا ہے، تو فرق کیا ہوا؟ اگر 4 آدمی جائیں اور پہلا کھٹکھٹائے پوچھے کون ہے، کہ میں، بولے دوسرا کھٹکھٹاؤ، وہ کھٹکھٹائے، تو کون ہے؟ بولے میں بھی میں ہوں، تو کیا فائدہ ہوگا؟ تو جبریل کو بھی معلوم ہے کہ ادب کیا ہے کھلوانے کا۔ امام بخاری اس باب میں لائے ہیں اس کو۔ تو جبریل نے کیا کہا؟ میں ہوں؟ نہیں، جبریل نے کہا جبریل۔ قیل ومن معک، پوچھا دربار نے، پوچھا خازن نے یا جو بھی داروغہ تھا وہاں پہ، اس نے پوچھا ساتھ میں کون ہے، ساتھ میں کون ہے؟ قال محمد، کہا کہ محمد ہے۔ قیل وقد ارسل الی، ان کو لانے کو بھیجا گیا تھا؟ قال نعم، کہا کہ ہاں، چیک پوسٹ ہے، دیکھیے پوچھا جا رہا ہے سب۔ قال نعم، ہاں بلانے کے لیے بولے تھے، کر کے تو لایا ہوں میں ان کو۔ قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء، تو فرشتے نے کیا کہا؟ مرحبا ہو، کیسا اچھا آنا ہے، یعنی جس کو جبریل کو بھیجے لانے کے لیے، اور جبریل لے کر آ رہے ہیں آسمان میں، پہلے تو آسمان میں کوئی آتا نہیں، دوسرے کون جا رہا لانے کے لیے؟ سارے فرشتوں کا سردار، اور لے کر آسمانوں میں لے کر آ رہا، تو کیسا اچھا آنا ہے آپ کا، ویلکم، جیسے انگلش میں کوئی کہتا ہے مرحباً، تمہارے لیے مرحبا ہو، اور کیسا اچھا آنا ہے تمہارا۔ ففتح، اس کے بعد اس نے دروازہ کھولا۔ تو اتنا مشکل ہے دروازہ کھلوانا جبریل کے لیے بھی، جبریل کے لیے بھی کتنا مشکل ہے۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اب آپ سوچیں دوسروں کے بارے میں جو بڑے بڑے دعوے اس سلسلے میں کرتے ہیں۔ اور نچلا آسمان جو ہے، سارے ستارے وغیرہ جو بھی ہے وہ کہاں ہیں؟ نچلے باقی سب اس کے اوپر ہے، جتنی یونیورس جس کو لوگ بولتے ہیں، سٹارز، گیلیکسیز، یہ وہ اول فال جو بھی ہے، یہ سب کہاں ہے؟ یہ سب نچلے آسمان میں ہیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اللہ نے کہا ہے، بِمَصَابِيحَ، ہم نے نچلے آسمان کو ستاروں وغیرہ سے سجا رکھا ہے۔ تو جتنا بھی ستارے ہیں یہ کون سے آسمان میں ہیں؟ پہلے، باقی آسمان اس کے اوپر ہے، یعنی جہاں سائنسدانوں کا جو بھی پلے گراؤنڈ ہے وہ کون سا ہے؟ پہلا آسمان ہے، اس کے اوپر ان کی پہنچ نہیں ہے، وہ بھی ڈھنگ سے معلوم نہیں ہے، اس میں سے بھی 97%، 97% نہیں معلوم ہے ان کو، ابھی دھیرے دھیرے بہت کچھ نیا نیا معلوم پڑ رہا ہے۔ خیر،
تو یہ پہلا آسمان ہے، آپ پہلے آسمان پر گئے، وہاں کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں فلما خلصت فاذا فیہا آدم، جب میں پہنچا پہلے آسمان پر تو میں نے دیکھا کہ پہلے آسمان میں کون ہے؟ آدم علیہ السلام ہے۔ آپ بولیں گے نیچے بھی تھے، اوپر کیسے آیا ابھی؟ وہاں تو نماز پڑھے نا، مسجد اقصی میں نماز پڑھے ابھی سارے نبی رسول۔ اب یہ پہلے آسمان پہ علماء نے کہا کہ یہ معراج ہے، اور اس میں سب کیا ہوا ہے؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں بتائیں۔ ابن حجر نے کہا کہ روحیں تھیں معراج کی رات میں مسجد حرام میں یا جسم کے ساتھ تھے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ نے سب اس رات میں عجیب و غریب کیا ہے۔ تو سارے نبیوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، جسم کے ساتھ اللہ جمع کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ خاص طور سے اہتمام تھا نبی کے لیے۔ تو آسمان پر آپ نے دیکھا آدم علیہ السلام ہے۔ فقال ھذا ابوک، جبریل نے کیا کہا؟ ھذا ابوک آدم، یہ آپ کے باپ ہیں، یہ آدم ہیں، یہ آپ کے والد صاحب ہیں، سارے انسانوں کے والد صاحب ہیں۔ فسلم علیہ، سلام کرو ان کو۔ کون کہہ رہا ہے؟ جبریل۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ آپ کے والد صاحب ہیں، ان کو سلام کرو۔ فسلمت علیہ فرد السلام، میں نے سلام کیا، آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ تو معلوم ہے ملاقات کے وہ کیا کرنا چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے۔ ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ مرحبا ہو نیک بیٹے کے لیے اور ایک نیک نبی کے لیے۔ آؤ آؤ آؤ، کتنے اچھے، نیک بیٹا میرا، نیک نبی، مرحبا ہو تمہارے لیے۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ پہلے آسمان کے بعد آپ دوسرے آسمان پر گئے، آپ نے فرمایا کہ پھر یہی ہوا، دوسرے آسمان پہ بھی جب گئے، ہر آسمان پہ چیکنگ ہے۔ آپ فرماتے میں دوسرے آسمان پر گیا جبریل کے ساتھ میں، جبریل نے کھلوایا، پوچھا کون؟ کہا جبریل۔ کہا یعنی ساتھ میں کوئی ہے؟ کہا ہاں۔ لانے کے لیے بھیجا تھا؟ ہاں لانے کے لیے بھیجا تھا۔ پھر دروازہ اس کے بعد کھولا گیا۔ ہر آسمان پر اسی طرح سے ہوا، پوچھا گیا، پوچھنے کے بعد جواب جب ملے اس کے بعد کھولا گیا۔ آپ فرماتے فلما خلصت اذا یحییٰ وعیسیٰ وہما ابن الخالہ، جب میں دوسرے آسمان پر گیا پہنچا تو میں نے دیکھا وہاں پر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ وہما ابن الخالہ، وہ خالہ زاد بھائی ہیں ایک دوسرے کے۔ قال ھذا یحییٰ وعیسیٰ، جبریل نے کہا دیکھیے یہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں۔ فسلم علیہما، دونوں کو سلام کیجیے آپ۔ فسلمت فردا، میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے کیا کیا؟ جواب دیا۔ ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، دونوں نے کیا کہا؟ مرحبا ہو نیک بھائی کے لیے اور نیک نبی کے لیے۔ ان کے کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی ہونے کے اعتبار سے سارے نبی آپس میں کیا ہیں؟ دینی اعتبار سے بھائی ہیں۔ یہ دوسرا آسمان ہوا، اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ تیسرے آسمان پہ اس کے بعد گئے۔ آسمان کتنے ہیں؟ چلو اللہ کا احسان ہے۔ تیسرے آسمان پر گئے، آپ فرماتے ہیں جیسا دوسرے پر ہوا تھا ویسے تیسرے پر بھی پوچھ تاچھ ہوئی۔ پھر فرماتے فلما خلصت اذا یوسف، جب میں تیسرے آسمان پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام ہے۔ قال ھذا یوسف فسلم علیہ فسلمت علیہ فردا، کہا کہ دیکھیے یوسف علیہ السلام ہیں، سلام کیجئے، میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، انہوں نے بھی وہی کہا۔ معلوم ہے نبیوں کا طریقہ اس طرح سے ہے آپس میں ایک دوسرے کو گریٹ کرنے کا، مرحبا ہو نیک نبی کے لیے، نیک بھائی کے لیے۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ چوتھے آسمان پر گئے، اسی طرح سے پوچھ تاچھ ہوئی، آپ پہنچے، آپ نے کہا جب میں چوتھے آسمان پر گیا فلما خلصت الى ادریس قال ھذا ادریس فسلم علیہ فسلمت علیہ فردا ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ سیم ایسا ہی چوتھے آسمان پر ہوا، اور وہاں پر کون تھے؟ ادریس علیہ السلام۔ یہ بھی بخاری کی روایت کا حصہ ہے۔ پانچواں آسمان، آپ فرماتے ہیں کہ فلما خلصت فاذا ہارون، جب میں پانچویں آسمان پر پہنچا تو وہاں ہارون علیہ السلام تھے۔ قال ھذا ہارون فسلم علیہ فسلمت علیہ فردا ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، یہ بھی بخاری میں ہے۔ چھٹا آسمان، سیم جیسا ہی پوچھ تاچھ ہوئی تھی چھٹے پر بھی ہوئی۔
فلما خلصت فاذا موسیٰ، جب میں چھٹے آسمان پر پہنچا تو میری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. قال هذا موسیٰ فسلم علیہ فسلمت علیہ فردہ، کہا یہ موسیٰ علیہ السلام کرو ان کو، میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، موسیٰ علیہ السلام نے کہا مرحبا ہو نیک بھائی کے لیے اور نیک نبی کے لیے. فلما تجاوزت بکا، جب میں موسیٰ علیہ السلام سے مل کے سلام دعا جو بھی ہوا آگے جب بڑھا تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. قیل لہ ما یبکیک، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کیوں رو رہے آپ، کاہے کو روتے آپ؟ قال ابکی لأن غلاما بعث بعدی يدخل الجنة من امته اکثر مما يدخلها من امتی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ لڑکا میرے بعد نبی بنا. کون؟ اللہ کے نبی، کیونکہ وہ تو پہلے گزرے ہیں نا. کہا کہ یہ نوجوان میرے بعد نبی، غلام کہا یہ نوجوان میرے بعد نبی بنا اور اس کی امت میں میری امت سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے. یعنی اس کی امت میں جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں وہ میری امت سے زیادہ ہوں گے. اس کو امام البخاری نے روایت کیا، مختلف روایت میں بات آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں افراد موسیٰ علیہ السلام کی امت سے زیادہ جنت میں جائیں گے. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. چھٹے آسمان کے بعد آپ 7ویں آسمان پر پہنچے. آپ فرماتے فلما خلصت فاذا ابراہیم، جب میں 7ویں آسمان پر پہنچا تو وہاں میں نے ابراہیم علیہ السلام کو پایا. قال هذا ابوک فسلم علیہ، جبریل نے کہا یہ آپ کے والد صاحب ہیں، ان کو سلام کیجئے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے آپ ہیں. آپ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور آپ ان کی اولاد میں سے ہیں. قال هذا ابوک فسلم علیہ، قال فسلمت علیہ فرد السلام، میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مرحبا ہو نیک بیٹے کے لیے اور نیک نبی کے لیے. یہ بخاری کی روایت ہے. اس رات میں اور ایک بات ہوئی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں. آپ فرماتے ہیں لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی، جس رات کو اسراء کا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. فقال یا محمد اقرئ امتک منی السلام، اے محمد، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے محمد میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہیے. کون سلام بھیج رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. کس کو سلام بھیج رہے ہیں؟ پوری امت کو، یعنی مسلمانوں کو سلام بھیج رہے ہیں علیہ السلام کہ میری طرف سے اپنی امت کو سلام پہنچائیے. معلوم ہے سلام کسی اور کو پہنچا سکتے ہے کہ نہیں؟ بول سکتے ہیں سلام بھیجو. تو میری طرف سے اپنی امت کو سلام بھیجیے. ہاں لیکن بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سلام بھیجتے ہیں قبر کی طرف، تو یہ ثبوت صحابہ سے میرے علم میں اب تک کے نہیں ہے کہ آپ کی قبر پر کسی کو سلام بھیجنے کے لیے کہیں. وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ وَأَنَّهَا قِيعَانٌ، اور کہا کہ کہیے اپنی امت سے کہیے کہ جنت بہت ہی اچھی مٹی والی ہے، جنت کی مٹی بہت عمدہ ہے اور اس کا پانی بہت میٹھا اور لذیذ ہے، اور جنت ایک دم میدان ہے. قیعان چٹیل میدان جس کو آپ کہتے ہیں، بڑا لمبا سیدھا میدان ہے. وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. اور اس کے پیڑ کیا ہیں؟ اگر اپنے میدان کو باغ بنانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جو آدمی جتنا پڑھے گا، جتنا ہی کہے گا، اس کے اتنے جنت میں کیا ہوں گے؟ پیڑ بنیں گے. تو اس کی جو بھی زمین ہے وہ کیا بنے گی؟ باغ بنے گی. تو اس کے پڑھنے سے جنت میں ایسا ہوگا. اس کو امام الترمذی نے روایت کیا ہے اور اس کو شیخ الالبانی نے حسن کہا ہے. ایک روایت میں یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مر امتک فلیکثروا من غراس الجنہ، اے نبی اپنی امت سے کہیے کہ وہ جنت میں خوب پیڑ لگائیں. وہ جنت میں کیا کریں؟ خوب پیڑ لگائیں. کیسے؟ فَإِنَّ تُرْبَتَهَا طَيِّبَةٌ وَأَرْضَهَا وَاسِعَةٌ، اس لیے کہ جنت کی مٹی بہت عمدہ ہے، بہت زرخیز ہے، اور اس کی زمین کیا ہے؟ بہت وسیع ہے، بہت بڑی جنت ہے. جتنا بڑا گارڈن چاہیے بناؤ
کون بول رہا ہے؟ کہ ابراہیم علیہ السلام میں دعوت کا جذبہ بہت پختہ تھا. دعوت کے اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام یعنی امت کو بتا، جاؤ اپنی امت کو بتاؤ، بات بہت بڑی بات بتا رہا ہوں میں، جاؤ اگر جنت بڑی بنانا ہے، اپنی باغ بنانا ہے، اپنی جنت کو جتنا ذکر کرو گے اللہ کا اتنا باغ تمہارا بڑا بنے گا. وَأَرْضُهَا وَاسِعَةٌ قَالَ وَمَا غِرَاسُ الْجَنَّةِ، پوچھا جنت کا غراس بونے کی چیز کیا ہے؟ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم لوگ شیطان کو بھگانے کے لیے بولتے ہیں، بہت ڈر لگ رہا ہے دیر میں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت، اور اس کے علاوہ کبھی نہیں. تو یہ ذکر ہے، یہ شیطان کو بھگانے کے لیے نہیں ہے، یہ ذکر ہے کہ کیا مطلب ہے اس کا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی زور کوئی قوت اللہ کے سوا نہیں ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے. اللہ کسی کو طاقت دے تو طاقت ملتی ہے. اسی لیے بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ حی علی الصلاۃ بولتے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کی، ویسے بھی تو بھاگ رہا نا شیطان. اذان سن کے شیطان بھاگتا کہ نہیں بھاگتا؟ ایسا بھاگتا کہ ہوا نکلتی ہے اس کی، بے تحاشا بھاگتا ہے. جب آلریڈی وہ بھاگ رہا ہے تو پھر ہم کیوں لا حول ولا قوت الا باللہ؟ اور اتنی اچھی بات ہمارے یہاں کیسا ہے، کوئی آدمی کوئی بری بات بولے، اگر آپ کو موت آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ. جیسی موت کی بات سنے، مرے تیرے دشمن، لا حول ولا، کوئی بری بات پر لا حول ولا، کون سا طریقہ ہے؟ ایسا نہیں ہے کچھ بھی، اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے. لا حول، اس لیے کوئی بھی آدمی کیا سمجھتا ہے، کوئی بری بات آئی تو لا حول ولا قوت الا باللہ بولنا چاہیے. اب آدمی سوچتا ہے پھر حی علی الصلاۃ اتنی اچھی بات ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی، لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ آپ نے کو جانا ہے، آپ نے کو جانے کا تو ہے نہیں نماز کو. لا، یہ کیا بول رہا ہے؟ یہ ایسی بات بول رہا ہے کہ جو کرنا نہیں اپنے کو. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے اللہ کی توفیق کے بغیر میں نہیں آ سکتا ہوں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں جا سکوں جب تک کہ اللہ مجھ کو طاقت نہ دے. اور واقعی جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہی جاتا ہے. تو یہ جملہ ہے. تو اپنی امت سے کہیے جنت کے پیڑ کیا ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کو امام احمد، ابن حبان، طبرانی اور بیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے اور یہ حسن روایت ہے. بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام نے امت کو سلام اور میسج بھیجا. اس کے بعد جب 7ویں آسمان پر آپ نے سدرۃ المنتہا دیکھا. سدرہ کے معنی بیری کے پیڑ کو کہتے ہیں سدرہ. المنتہا کا مطلب کیا ہے؟ منتہا اینڈ، انتہا جہاں ہو جائے، جہاں ختم ہو جائے، باؤنڈری کو بولتے ہیں منتہا. سدرۃ المنتہا وہ پیڑ یا وہ سدرہ جہاں ساب ختم ہو جاتا ہے، وہ باؤنڈری ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا. آپ فرماتے ہیں بخاری کی روایت میں، ثم رفعت الی سدرۃ المنتہا، پھر میرے لیے سدرۃ المنتہا ظاہر کیا گیا یا اونچا کیا گیا. فَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ قِلَالِ حَجَرٍ، اس کے جو پھل تھے وہ حجر کے جو مٹکے ہوتے ہیں بڑے بڑے. حجر ایک علاقہ ہے عرب میں، وہاں مٹکے بنتے تھے، یا وہاں پر مشہور ہوگا اس کے لیے. تو آپ نے کہا وہاں کے جو مٹکے ہوتے ہیں بڑے بڑے، اس کی طرح اس کے پھل تھے. بیری کا پیڑ وہ ایسا بڑا پیڑ تھا. فَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ قِلَالِ حَجَرٍ وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ، اور اس کے پتے کیسے تھے؟ اس پیڑ کے بیری کے پتے جو ہیں کیسے تھے؟ ایسے جیسے ہاتھی کے کان ہوں، اتنے بڑے بڑے پتے اس کے. اور آپ نے کہا قال هذه سدرۃ المنتہا، جبریل نے کیا کہا؟ یہ سدرۃ المنتہا ہے. اس کو بخاری نے روایت کیا ہے. مسلم کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلما غشیها من امر اللہ ما غشی تغیرت، جب اللہ کے حکم میں سے اللہ کا امر اس پر چھا گیا، اللہ کا امر اس پر چھا گیا، اس پیڑ پر جیسا کہ چھانا تھا. فما احد من خلق اللہ یستطیع ان ینعتها من حسنها، اللہ کے بندے میں سے کوئی بھی بندہ اس پیڑ کی خوبصورتی بیان کرنے کی قدرت نہیں رکھتا ہے. اتنا خوبصورت وہ ہو گیا کہ کوئی بندہ بتا نہیں سکتا ہے کتنا خوبصورت. آپ بتاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا سکتے تو کتنا خوبصورت ہوگا وہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیسا خوبصورت تھا.
کوئی بندہ بتا ہی نہیں سکتا وہ کتنا، وہ خالی دیکھ کے سمجھ سکتا ہے، اس کو فیل کر سکتا ہے اس کی خوبصورتی کو، اس کو بتانے جائے گا نہیں آتا۔ دنیا میں کتنی ایسی چیز ہوتی ہیں کہ آدمی نہیں بتا سکتا کتنا خوبصورت ہے، وہ کتنا خوبصورت ہوگا جس کو نبی بھی نہیں بتا پا رہے، کوئی بندہ نہیں بتا سکتا، اتنا خوبصورت، اتنا خوبصورت، عجیب قسم کی خوبصورتی جو صرف اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، دیکھ کے اس کو بتایا نہیں جا سکتا ہے۔ یہی بات آپ نے کہی کہ فما احد من خلق اللہ یستطیع ان ینعتها من حسنها، اس کے حسن کو کوئی بندہ بتا نہیں سکتا ہے۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ کیا ہے، کیا ہوتا وہاں پہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، یہ چھٹے آسمان پر ہے، بعض روایات میں 7ویں آسمان کا ذکر ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں اس کی اصل ہو سکتا ہے چھٹے آسمان پر ہو، اور یہ ختم ہوتا ہو اتنا بڑا کہ کہاں ختم ہوتا ہوگا؟ 7ویں آسمان پر۔ کہتے ہیں کہ یہ چھٹے آسمان پر ہے۔ الیہا ینتہی ما یعرج بہ من الارض فیقبض منہا، زمین سے جو بھی عمل یا جو بھی چیزیں اوپر جاتی ہیں ان کے اوپر جانے کی لمٹ کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا۔ اس سے آگے کوئی چیز اوپر جا سکتی ہے؟ نہیں، جبریل بھی نہیں، کوئی چیز جو بھی نیچے سے اوپر جاتا ہے زمین سے وہ سدرۃ المنتہا تک جاتا ہے، اس کے آگے نہیں، اور وہاں سے اس کو لیا جاتا ہے، وہ چیز وہاں سے لی جاتی ہے۔ اور وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا فَيُقْبَضُ مِنْهَا، اور اوپر سے جو آتا ہے اللہ کا حکم یا جو کچھ بھی جو اوپر سے آتا ہے وہ وہاں ختم ہوتا ہے، وہاں سے پھر نیچے والے اس کو لیتے ہیں۔ وہ ایک لمٹ ہے جس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا۔ یہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے جو ابن مسعود کا قول میں نے ذکر کیا۔ امام النووی اس کے ضمن میں کہتے ہیں وَلَمْ يُجَاوِزْهَا أَحَدٌ إِلَّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس کے آگے کوئی نہیں گیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام النووی نے شرح مسلم میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی بات کو ابن حجر نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے، اور بعض والے علماء نے بھی اس کو بعد میں ذکر کیا ہے، اس پر کوئی اعتراض ابن حجر وغیرہ نہیں کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخری حد ہے جہاں جا کر بندے یا مخلوقات رک جاتی ہیں، جو بھی نیچے سے جاتا ہے رک جاتا ہے، اس سے آگے نہیں، جبریل بھی نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام النووی کہتے ہیں کہ آپ اس سے آگے گئے، ابن حجر بھی اس کو انہوں نے بھی ذکر کیا فتح الباری میں۔ بہرحال یہاں اور کیا ہوا؟ بخاری کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ الْمُنْتَهَا، میرے لیے سدرۃ المنتہا اونچا کیا، رفع کے معنی اونچا کرنا یا ظاہر کرنا، سدرۃ المنتہا میرے لیے اونچا کیا گیا یا ظاہر کیا گیا۔ فَإِذَا نَبْقُهَا كَأَنَّهُ قِلَالُ حَجَرٍ وَوَرَقُهَا كَأَنَّهُ آذَانُ الْفُيُولِ، میں نے دیکھا تو اس کے بڑے مٹکوں کی طرح اس کے پھل تھے، اور ہاتھی کے کانوں کی طرح اس کے پتے تھے۔ فی اصلها، اور مسلم کی روایت میں ہے یخرج من اصلها 4 انہار، سدرۃ المنتہا کی جڑ میں سے 4 نہریں نکلتی ہیں، 4 نہریں سدرۃ المنتہا کی جڑ میں سے نکلتی ہیں۔ نہرانی باطنانی و نہرانی ظاہران، 2 نہریں چھپی ہوئی باطنی اور 2 نہریں ظاہری، 2 چھپی ہوئی نہریں، 2 ظاہر دکھائی دینے والی۔ فسألت جبریل، میں نے جبریل سے پوچھا، فقال اما الباطنان ففی الجنہ، کہا جو نہریں چھپی ہوئی ہیں وہ نہریں کہاں ہیں؟ جنت میں ہیں۔ واما الظاہران النیل والفرات، اور جو ظاہر ہونے والی نہریں ہیں وہ کون سی نہریں ہیں؟ نیل اور فرات، جو کہاں ہیں؟ دنیا میں ہیں۔ تو ان کی اصل کہاں ہے؟ وہ پانی آیا کہاں سے ہے؟ اس کی اصل جنت میں۔ کون سی نہریں؟ نیل اور فرات، نائل جس کو آج کہتے ہیں، فرات کو کیا بولتے ہیں؟ یوفریٹس کیا بولتے ہیں؟ وہی بولتے ہیں نا۔ تو یہ 2 نہریں ہیں، تو نیل اور فرات یہ جنت سے آئی ہیں۔ شیخ الالبانی اس کے ضمن میں کہتے ہیں کہ اس کا مطلب جیسے انسان کی اصل کیا ہے؟ ہم کہاں سے آئے؟ ہم لوگ کہاں سے آئے؟ ماں کے پیٹ سے آئے، لیکن آئے کہاں سے؟
کچھ لوگ بولیں گے ہم لوگ گھر سے آئے، کوئی بولے گا میں آفس سے آیا ہوں. بہت اچھی بات ہے. ہماری اصل کیا ہے؟ ہم کہاں سے آئے؟ جنت سے آئے ہوئے، لیکن ہے کدھر بیچارے؟ دنیا میں، فتنوں کی آزمائش کی دنیا میں. تو جیسے ہم دنیا میں ہیں، لیکن ہماری اصل کیا ہے؟ پیدا کہاں پہ ہوئے تھے؟ جنت میں. کوئی بولے گا ہاسپٹل میں پیدا ہوئے تھے. انسان بنایا کہاں گیا؟ جنت میں. وہاں سے پھر انسان کا سلسلہ، تو اس کی اصل وہاں ہے، اوریجن اس کا، جس کو آپ کہیں گے. بعض لوگ سائنس میں پڑھتے ہیں اوریجن ہمارا کہاں ہے؟ کوئی پونڈ میں جس کو ڈارون نے ڈسکور کیا. پہلے بندر تھا، پھر سکندر بنا، جو بھی ہے، اور اس کے بعد کلندر بنا، معلوم نہیں کیا کیا بنا. تو انسان کی اصل جنت ہے. انسان جیسے جنت سے دنیا میں آیا، ویسے یہ نہریں بھی کہاں تھیں؟ جنت میں تھیں. ان کی اصل جنت میں ہے اور اس کو دنیا میں ڈالا گیا ہے. تو یہ نیل اور فرات ہے. اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. یہیں پر 7ویں آسمان پر ایک اور چیز آپ نے دیکھی، جس کو البیت المعمور کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ثم رفع لی البیت المعمور، میرے لیے البیت المعمور، معمور عمرہ سے ہے. عمرہ کا مطلب ہوتا ہے آباد کرنا، آباد کرنا، جس کو بسایا جائے، جو خالی نہ رہے، جو بسا ہوا رہے. تو بیت کے معنی گھر، ایسا گھر جو ہمیشہ بسا ہوا رہتا ہے. تو میرے لیے البیت المعمور ظاہر کیا گیا. فقلت یا جبریل ما ھذا، میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ قال ھذا البیت المعمور، جبریل نے کہا یہ البیت المعمور ہے. یہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، سورہ طور میں. یدخلہ کل یوم 70,000 ملک، ہر دن اس گھر میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں. کتنے؟ 70,000 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں. اذا خرجوا منہ لم يعودوا فیہ آخر ما علیہم، جب یہ 70,000 فرشتے جاتے ہیں، عبادت وغیرہ جو بھی کرنا ہے کرتے ہیں، اور جب یہ وہاں سے نکلتے ہیں تو پھر کبھی ان کا نمبر نہیں آئے گا. تو ہر دن کتنے جاتے ہیں؟ 70,000. پھر وہ گئے، ان کا نمبر کبھی نہیں آئے گا. پھر دوسرے فرشتے کتنے ہیں؟ آپ سوچیے فرشتے کتنے ہوں. وما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کے لشکر کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. اتنے فرشتے ہیں. تو ہر دن 70,000 فرشتے اس میں جاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ ایک گھر ہے جو، یعنی علماء نے کہا کہ جو کعبہ کے بالکل اوپر آسمان میں 7ویں آسمان پر ہے. فرشتے اس کا کیا کرتے ہیں؟ طواف کرتے ہیں. تو وہ فرشتوں کے لیے البیت المعمور ہے، جیسے دنیا میں مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ کعبہ ہے. وہاں جا کر وہ عبادت کرتے ہیں. اس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. یہاں بھی پھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی آپ کے سامنے پینے کے برتن لائے گئے. آپ فرماتے ہیں ثم اتیت باناء من خمر واناء من لبن واناء من عسل، پھر میرے پاس برتن لائے گئے، ایک برتن شراب کا، ایک برتن دودھ کا، ایک برتن شہد کا. بعض روایتوں میں جو صحیح ہیں میں نہیں ہیں، ابن حجر نے ذکر کی ہیں، اس میں پانی کا بھی ذکر ہے. جنت میں کتنی نہریں ہیں؟ 4. پانی کی، دودھ کی، شہد کی اور شراب کی، 4 نہریں ہیں. تو آپ کے پاس وہ پیالے لائے گئے، برتن لائے گئے، جس میں پانی، شراب، شہد اور دودھ تھا. فأخذت اللبن، آپ فرماتے میں نے پھر کیا لیا؟ میں نے دودھ کا پیالہ لیا. فقال ہی الفطرہ التی انت علیہا و امتک، جبریل نے پھر کہا کہ یہ فطرت ہے، یہ وہ فطرت ہے جس پر آپ اور آپ کی امت ہے. آپ اور آپ کی امت جس فطرت پر ہے، آپ نے برابر صحیح چنے. کیونکہ دودھ کیا ہوتا ہے؟ سفید ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے، قوت والا ہوتا ہے، آسانی سے ہضم ہوتا ہے. بچہ ابھی پیدا ہوا سب سے پہلے کیا پیتا ہے؟ یعنی وہ ریڈی اس کے لیے ایک دم، یعنی پیتے ہضم کچھ ہوتا ہے کہ گڑبڑ اس کو، ارے کیا کھا لیا، ہضم لائق دے دو، ہضم نہیں ہو رہا. بلکہ وہ ایسی چیز ہے کہ سائغ للشاربین، پینے والے کے لیے ایک دم ہضم ہونے میں آسان. اور ایک ایسا بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے، اس کا پیٹ ابھی ریڈی نہیں ہوا ہے، فرسٹ اس کی بوٹنگ ہو رہی ہے ابھی،
برابر وہ پیتا ہے پہلے. اور سب سے زیادہ مفید چیز آپ ڈاکٹر سے پوچھئے, حکیموں سے آپ پوچھئے, آپ کو بتائیں گے سب سے مفید چیز بچے کے لیے کیا ہوتی ہے؟ ماں کا دودھ ہوتا ہے. تو یہ فطرت ہے, اللہ نے بنایا ایسا اس کو, اور بچہ بغیر ٹریننگ کے برابر پیتا ہے, ٹریننگ رہتی ہے اس کو برابر پیتا ہے. آپ دیکھیے یہ فطرت ہے انسان کی, اللہ نے بنایا ایسا انسان کو. تو آپ نے دودھ جو چنا وہ اس بات کی علامت ہے کہ واقعی آپ نے کس کو چنا؟ فطرت کو چنا. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. اس رات میں ایک اور واقعہ ہوا. عجیب بات یہ کہ مسلمان رات مناتے ہیں, رات کی سب سے اہم بات نہیں مناتے. سال میں ایک بار مناتے, دن میں 5 بار نہیں مناتے. جو دن میں 5 بار منانا چاہیے اس کو تو نسیہ منسیہ بنا دیا ہے, لیکن جو نہیں منانا چاہیے اس کو سال میں برابر پابندی سے دولہا بن کے مناتے ہیں. اس رات میں سب سے اہم جو انعام اللہ کا ہے, سب سے زیادہ آج مسلمان اس کو بھولا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز. 5 وقت کی نماز لیلۃ المعراج سے یا لیلۃ الاسراء سے پہلے فرض نہیں تھی. علماء نے کہا رات میں عبادت کیا کرتے تھے, کچھ علماء نے کہا کہ دن میں 2 مرتبہ صبح شام عبادت کرتے تھے, بس 5 وقت کی نماز فرض نہیں تھی. اور اس پر اتفاق ہے علماء کا کہ معراج کی رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہوئی ہے. اور جب نماز فرض ہوئی اس وقت تک کہ یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد ہی نمازیں فرض ہوئیں, تب تک کہ نہیں. یعنی یہ پکا یعنی اتفاق ہے اس پر, معراج کی رات میں ہی 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں. کیا ہوا؟ اور آپ ذرا سوچئے 5 نمازیں کتنا اللہ کا احسان ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کی کتنی خیرخواہی ہے, ان کے ایکسپیرینس کا فائدہ ہوا مسلمانوں کو. آپ فرماتے ہیں فَفُرِضَتْ عَلَيَّ كُلَّ يَوْمٍ 50 صَلَاةً, اس رات میں مجھ پر 50 نمازیں فرض ہوئیں. آپ گھبرائیں مت, آگے حدیث اور ہے. آپ بولیں گے 5 ہی جو ہے یعنی مشکل ہو رہی ہے, 50 کہاں سے ہے؟ حدیث صحیح کے پہلے چیک کرو. صحیح حدیث ہے, ایک دم معتبر حدیث ہے, بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, اور عام طور سے علماء نے اس کو ذکر کیا ہے. آپ فرماتے ہیں مجھ پر 50 نمازیں فرض ہوئیں. فَأَقْبَلْتُ بِهِنَّ حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى مُوسَىٰ, میں لے کر لوٹا, نماز کا تحفہ لے کر لوٹا. راستے میں مجھ کو موسیٰ علیہ السلام مل گئے, آسمان سے اوپر سے نیچے آ رہے ہیں, اب موسیٰ علیہ السلام ملے. فَقَالَ بِمَا أُمِرْتَ, موسیٰ علیہ السلام پوچھا کہ کیا حکم ہوا؟ قُلْتُ بِخَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ, ہر دن 50 نمازیں. قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ, پہلا جملہ کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ آپ کی امت ایسا نہیں کر پائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو صحابہ کا ایکسپیرینس نہیں تھا اس سلسلے میں, لیکن بعد والی قوم جو آنے والی ہے ویسی قوم آلریڈی موسیٰ علیہ السلام کو مل چکی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے صحابہ ملے, کیسے لوگ ملے؟ حکم آیا, کام شروع. تو آپ کو کیا معلوم آگے کیا ہونے والا ہے, آگے کی امت کیسی نکلنے والی ہے, ڈینجر. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جو پہلے ہی لوگ ملے وہ ایسے تھے ایک دم ڈینجر, جو آتے ہی سمعنا و عصینا, سنا ہم نہیں مانتے ہیں. قرآن میں اللہ نے لفظ ذکر کیا ان کا, سمعنا و عصینا, سنا لیکن مانتے نہیں ہم لوگ, اس کو ماننے والے نہیں ہم لوگ. صرف 40 دن کے لیے گئے تو بچڑے کو اپنے لیے معبود بنا لیا. ایسی قوم ڈینجر ایک دم. اور موسیٰ علیہ السلام نہیں کہ گئے چلو جنگ کے لیے, تو بولے جاؤ تمہارا رب لڑکے آؤ, ہم لوگ بیٹھے ہوئے ادھر, ہم بیٹھے ہیں انتظار میں, جاؤ لڑکے واپس آؤ, ہم لوگ ادھر ہی. ایسی قوم ایک دم بالکل عین وقت پہ ساتھ چھوڑنے والی, عین وقت پہ مورال ڈاؤن کرنے والی. فرعون کے ساتھ جب یعنی پیچھے نکلے ہیں, فرعون سے بچا کے کنارے پہنچے, دریا گئے, بولے پکڑا دیا نا ہم کو. یہ دیکھ پیچھے سے موسیٰ, فرعون آ رہا ہے, ہم کو پکڑا دیا, انا لمدرکون, پکڑے گئے ہم لوگ, تو ابھی پھنس گئے ہم لوگ. اچھے گھر پہ تھے, یہاں کے دیکھو پھنسے. اب فرعون کیا کرتا معلوم نہیں ہمارا. ایک دم ڈینجر قوم. آسمان کے کھانے مل رہے ہیں, نہیں چاہیے ہم کو, ساگ چاہیے ہم کو, دال چاہیے, مسور چاہیے ان کو, آسمانی کھانے نہیں چاہیے. ایسی قوم ایک دم چٹپٹی قوم ایک دم. موسیٰ علیہ السلام کو بہت ایکسپیرینس تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان امتک لا تطیق ذلک, آپ کی امت نہیں برداشت کر پائے گی. کوئی آدمی کہے دیکھو ان کو علم غیب تھا,
ان کو علم غیب تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا؟ آپ کو تو نہیں معلوم ہے کہ ایسا ہوگا، امت نہیں کر پائے گی. موسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں، لیکن ان کو بھی علم غیب کی وجہ سے نہیں، ایکسپیرینس کی وجہ سے. کیونکہ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ انی قد بلوت بنی اسرائیل قبلک وعالجت بنی اسرائیل اشد المعالجہ. میں نے بنی اسرائیل سے معاملہ کر کے دیکھا ہے اور اس کی بہت کوشش کی ہے، بہت میں نپٹا ہوں بنی اسرائیل سے. عالجت، میں بنی اسرائیل سے نپٹ چکا ہوں، مجھ کو بہت اچھا تجربہ ہے. نہیں مانتی قوم، نہیں کر پائے گی. وعالجت بنی اسرائیل اشد المعالجہ فارجع الی ربک فسلہ التخفیف لامتک. جائیے اپنے رب کے پاس جائیے، اللہ سے کہیے تھوڑا کم کر میری امت کے لیے. اللہ سے کم کرا کے آئیے، 50 نہیں، تھوڑا اور کم کرائیے. فرجعت فخفف عنی خمسا. آپ فرماتے ہیں میں واپس لوٹا، اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی. کتنی ہوئی؟ 45. اور آگے حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں فما زلت اختلف بین ربی و بین موسیٰ یحط عنی ویقول لی مثل مقالته. برابر میں جاتا آتا رہا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آتا تھا 5 کم کر کے، تو بولتے تھے نہیں واپس جاؤ اور کم کر کے، آپ کی امت نہیں پڑے گی اتنی. پھر میں جاتا، اللہ کم کر دیتا. اس طرح سے ہوتے کئی بار چکر کئی ہو گئے. حتی رجعت ب5 صلوات کل یوم، یہاں تک کہ میں 5 کم لاسٹ کے 5 بج گئے. اب لے کر جب لوٹا تو قال ان امتک لا تطیق ذلک. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں کرے گی آپ کی امت یہ بھی. بالکل صحیح بولے تھے موسیٰ علیہ السلام، آپ کی امت نہیں کر پائے گی اتنا. اور کہا کہ ان امتک لا تطیق ذلک قد بلوت الناس قبلک وعالجت بنی اسرائیل اشد المعالجہ فرجع الی ربک فسلہ التخفیف لامتک. جائیے، بنی اسرائیل کو میں دیکھ چکا ہوں، نہیں کر پائیں گے آپ کے لوگ، آپ جائیے واپس کم کرا کے آئیے. قال لقد اختلفت الی ربی حتی استحییت لکنی ارضی واسلم. آپ نے کہا اتنی بار میں جا کے آیا ہوں ابھی کہ اب مجھ کو حیا آتی ہے، اب شرم آتی کہ لاسٹ کے 5 ہے. اس سے اور کم کروانے کے لیے اللہ کے پاس جا کے میں کہوں مجھ کو بڑی حیا آتی ہے. اب نہیں جانا چاہتا ہوں میں، اب لاکنی ارضی واسلم. اب جو اللہ نے طے کر دیا ہے 5، میں اللہ سے راضی ہو گیا، اب اس کو میں تسلیم کر لیتا ہوں. بس 5 ختم، 5 بس، اب اس سے کم نہیں. تو فنودیت، تو ندا لگائی گئی اللہ کی طرف سے، انی قد اجزت او امضیت فریضتی. میں نے اپنا فریضہ اب سے جاری کر دیا، اب فائنل ہو گیا. 5 وخففت عن عبادی، اور میں نے اپنے بندوں پر ہلکا کر دیا معاملہ، تخفیف کر دی. وجعلت بكل حسنة 10 امثالها، اور میں نے ہر نیکی کے بدلے 10 کا وعدہ کر دیا. تو 5 کا 10 گنا کتنا ہوتا؟ تو 50 ہے، اجر میں 50 باقی ہے، عمل میں 50 کے کتنے ہو گئے؟ 5. 50 تھا، 50 ہی رہے گا. 5 پڑھو، 50 دوں گا میں. ہمارا چین نہیں ہوگا، میں 50 ہی دوں گا لیکن تم 5 پڑھو، 50 مت پڑھو. اب دیکھیے 5 بھی کتنے ہو رہے ہیں؟ 50 کے برابر ہو گئے. اب بتائیے امت کا کیا حال ہے آج؟ 5 پڑھنے میں بھی کتنا اینچ پینچ کرتی امت. اس کو ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے، اور بخاری مسلم میں بھی اسی کے قریب الفاظ میں روایات آئی ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں مسلمانوں پر فرض کی. بعض لوگ جو عقل کو اپنا امام بناتے ہیں، ان لوگوں نے کہا ایسا کیسا ہو سکتا ہے، اللہ ایک بار فیصلہ دیا بدلتا کیسا؟ اللہ نے پہلے بار فائنل کیا تھا؟ نہیں، بعد میں جب سب ہو گیا تو اللہ نے فائنل کیا. بعض لوگوں نے کہا اللہ کے علم میں تو بدلتا نہیں، پھر اللہ نے کیسا چینج کیا؟ پھر پہلے ہی 5 دینے کا تھا جب ایسا ہونے والا ہے. اللہ تم کو سکھانا چاہتا ہے، اللہ سکھا رہا ہے یہاں پر کہ اگر 5 ہوتی تو کتنا، اب یہ حدیث سننے کے بعد کتنا اچھا لگتا، اور 5 ہوتے تو کتنا، 50 ہوتا تو کیا ہو جاتا. تو اللہ کی تخفیف معلوم ہونے پر اللہ کی رحمت بھی معلوم ہوتی ہے.
اللہ کا احسان معلوم ہوتا ہے, شکر پیدا ہوتا ہے, اللہ بہت بڑا احسان ہے. اگر 50 کے 50 رہتے تو کیا ہوتا ہے, اللہ تو نے کم کیا, بہت بڑا احسان ہے تیرا. تو اللہ تعالیٰ نے جو کم کیا ہے یہ بھی اپنی رحمت کے اظہار کے طور پر ہے. اللہ بعض اوقات اس طرح سے کرتا ہے, پہلے ایک حکم دیتا ہے پھر بعد میں بندوں کو اس میں کم کرتا ہے تاکہ معلوم ہو کہ دیکھو ایسا ہے, تاکہ تم کو احساس ہو کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے, شکر پیدا ہو. یہ نہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا, اللہ کو سب معلوم ہے. اللہ کو معلوم نہیں, اللہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہا ہے تیرے ہاتھ میں کیا ہے. آپ سوچیے, اللہ کا پوچھنا معلوم نہیں اس لیے ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ, موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام بتا رہے میرے ہاتھ میں لکڑی ہے. تو اللہ کو علم نہیں اس لیے نہیں پوچھ رہا ہے, اللہ کو سب معلوم ہوتا ہے. اللہ کو علم نہیں ہے یہ وجہ نہیں ہے, اللہ کو معلوم ہے, لیکن اللہ سکھانا چاہتا ہے بندوں کو معلوم ہو کہ اگر میں 50 رکھتا تو دیکھو کیسا ہوتا. اصل 50 ہی ہے میرے پاس, لیکن میں 5 پہ بھی تم کو 50 دے رہا ہوں تاکہ تم کو احسان معلوم ہو اللہ کا. بہرحال اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں بھی گئے. بعض لوگ ابھی یہاں بھی پوچھتے کہ قیامت سے پہلے کیسے جنت میں گئے. ارے اللہ کی مرضی, کس کو بھی ڈالے جنت میں. بولے یہ تو ہے نا کہ جنت میں قیامت سے پہلے نہیں جا سکتا کوئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گئے؟ دیکھنے کے لیے گئے, رہنے کے لیے نہیں گئے. آپ کسی علاقے میں جاتے گھر خریدنے کے لیے, کئی مرتبہ جاتے آتے کھول کے دیکھتے کیا ہے, اور کوئی پوچھتا کب آئے یہاں پہ, کل ہی جائیں ہم لوگ یہاں پہ. ارے اس سے پہلے آئے تھے نا, رہنے کے لیے کل آئے. بولتے کہ نہیں بولتے, اس سے پہلے نہیں آئے تھے, آپ آئے تھے لیکن رہنے کے لیے نہیں آئے تھے, دیکھنے کے لیے آئے تھے. تو آدمی میں کب آیا یہاں پہ کب بولتا ہے, جب رہائش کے لیے. تو دونوں طرح سے بولا جا سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے, لیکن وہاں رہائش کے لیے آپ گئے تھے, آپ وہاں پر دیکھنے کے لیے گئے تھے جنت میں کیا کیا ہے. آپ فرماتے ثم ادخلت الجنہ, پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا. فاذا فیہا جنابذ اللؤلؤ واذا ترابها المسک, تو میں نے دیکھا کہ جنت میں جنابذ, جنبذ کی جمع ہے, یعنی قبہ جس کو کہتے ہیں, قبہ یعنی اس طرح کے ٹینٹ کی طرح جو ہے گھر ہوتے ہیں, اس طرح کے میں نے قبے اس میں دیکھے. کیسے؟ لؤلؤ کے, موتیوں کے قبے میں نے دیکھے. اور اس کی جنت کی مٹی میں نے دیکھی, تو مٹی کیسی تھی جنت کی, وہ ترابها مسک, یعنی وہ سب مٹی اس کی مشک ہے. کستوری جس کو کہتے ہیں, مسک جس کو انگلش میں کہتے ہیں. تو جنت کی مٹی دنیا کی طرح نہیں ہے کہ ہونے کے بعد جا کے کوئی آدمی بولے حور کو دھوکے دو ذرا مجھ کو, نہیں. بلکہ وہاں کی مٹی کیسی ہے, وہاں کی مٹی مشک ہے کہ آدمی کے بدن کو لگ بھی جائے تو خوشبو میں اضافہ ہوگا, گندگی دھونے پینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو. اس کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا. اس سے معلوم ہوا کہ اس رات آپ جنت میں گئے. تو کوئی اگر کہے کہ کون دیکھا جنت ہے جہنم ہے, کس نے دیکھا, ہم کیا بولیں گے, ہو بھی سکتی ہم بولیں گے ہمارے نبی نے دیکھے کہ نہیں دیکھے. ہم سچے نے بتایا کہ میں نے دیکھا, بس ہم بات مانتے ہیں. دنیا گول ہے, کسی نے دیکھا کیا, مانتے نا سب برابر. دنیا گول ہے, کون جا کے دیکھ کے آیا دنیا گول ہے. بولے اتنے سارے سائنٹسٹ کیا غلط بول رہے, اچھا وہ سچے اور ہمارا نبی جھوٹا, نعوذ باللہ. ہم کہیں گے جنت ہے, دیکھا کسی نے, نہیں بول رہے کچھ لوگ, دیکھا نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے. ہم کو ہمارے نبی کی بات پہ بھروسہ ہے, تم کو نیوٹن کی بات پہ, ہم کو نبی کی بات پہ, تم کو ڈارون کی بات پہ, ہم کو نبی کی بات پہ. اور وہ کتنا سچا ہے تم نے ویریفائی کیے کیا؟ ٹھیک ہے تمہارے نزدیک سچا ہے, ہمارے نزدیک کیا, دشمنوں کے نزدیک سچا ہے. ابو جہل کے نزدیک سچا ہے, تو ایسا سچا کتنا بڑا سچا جس کو دشمن بھی سچا بولے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے جنت دیکھی, بس ہم بولتے جنت ہے, ہم کو کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوثر کا بھی مشاہدہ کیا, بلکہ ٹچ کر کے دیکھا اس کو. کوثر کیا ہے؟ یہ نہر ہے جنت میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا کی ہے, جس کا حوض بھی ہوگا حشر کے میدان میں. یہ وہی نہر ہے جس کا پانی حشر میں پیاس بجھانے کے لیے ہوگا. کیسا پانی ہے وہ ایسا پانی ہے کہ حشر کے میدان میں جو بھی آدمی وہ پانی پیے گا, وہ پانی پینے کے بعد وہ اس کے بعد کبھی پیاسا نہیں ہوگا. پیاس ہمیشہ کے لیے کیا
ख़त्म. اس کے بعد جو بھی پیے گا وہ لذت کے لیے پیے گا, پیاس کے لیے نہیں. جنت میں بہت بھاگا آیا, پانی دو میرے کو, پیاس لگ رہی بہت. جنت میں پیاس ہے نہیں ہے, کیونکہ پیاس تکلیف ہے, پیاس محرومی ہے. پیاس لگ رہی پانی نہیں, تو پیاس نہیں جنت میں. جنت میں لذت ہے, بہت اچھا لگ رہا پیو, تو پیاس نہیں ہے وہاں پر. تو پینے کے بعد ہمیشہ کے لیے پیاس ختم ہو جائے گی. آپ فرماتے لما عرج, انس بن مالک فرماتے ہیں لما عرج بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم الی السماء, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا معراج میں, قال اتیت علی نہر حافتاہ قباب اللؤلؤ مجوفا, کہ میں ایک نہر پر سے گزرا, اس کے دونوں کنارے موتیوں کے, ایسے موتی کے جو کھوکھلے موتی ہوتے ہیں. کھوکھلے موتی, اندر سے رہنے کی جگہ اور باہر سے وہ کیا ہے, موتی. اتنا بڑا موتی گھر, کتنا بڑا موتی ہے, آدمی کا ہارٹ فیل ہو جائے گا آج اگر ایسا موتی دکھاؤ اس کو. تو پہلے تو آنکھ ملے گا وہ کہ میں جاگ رہا ہوں کہ سو رہا ہوں, ایسا موتی کبھی ہوتا کیا, ایسی موتی نہیں ہوتی. تو آدمی ایک دم ڈر جائے گا ایسا موتی دیکھ کے. اتنے بڑے موتی جو اس کے گھر ہیں وہاں پہ جنت میں. تو دونوں کناروں پر نہروں کے کیا ہے, نہر کے موتی ہیں. فقلت ما هذا یا جبریل, میں نے پوچھا ہے جبریل کیا ہے. قال هذا الکوثر, یہ الکوثر ہے. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا, انا اعطیناک الکوثر, اے نبی ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا ہے. یہ الکوثر ہے, یہ وہ نہر ہے جو آپ کو اللہ نے عطا کی. یہ کس کو دیا ہے نبی, اللہ نے خاص طور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, کسی اور نبی کے لیے نہیں ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. مسند احمد کے الفاظ ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ فضربت بیدی فیہ, کہ میں نے اپنے ہاتھ اس میں ڈالے. وہ پانی نہر کا ہے, میں نے نہر میں ہاتھ ڈال, پانی ڈال. اب آپ بھی ایسا ہے, انسان ایسے ہی کرتا ہے. ناؤ میں بیٹھا تو کیا کرتا, پانی میں ہاتھ ڈالتا ہے, پانی کے کنارے بیٹھے گا پانی میں ہاتھ ڈالے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نہر میں ہاتھ ڈال کے دیکھا. آپ فرماتے ہیں فَإِذَا طِينُهُ الْمِسْكُ الْأَظْفَرُ, تو میں نے دیکھا کہ اس کے نیچے جو مٹی ہے وہ کی مٹی ہے, وہ مشک ہے, پورا مشک کا گارا ہے پورا. اور وَإِذَا رَضْرَاضُهُ اللُّؤْلُؤُ, اور پانی میں آپ دیکھتے ہیں پانی جب صاف شفاف بہتا ہے تو اس میں ریت ہوتی ہے, کنکریاں پانی میں بہتی رہتی ہے. آپ جائیے دیکھیے کسی علاقے میں جب پانی بہتا ہے تو بہتے 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 پتھر کیا ہو جاتے ہیں, گول ہو جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کنکر بن جاتے ہیں. تو اس نہر کے نیچے پانی میں جو کنکر ہیں وہ کنکر کیا ہیں, موتیوں کی طرح ہیں, موتی ہیں وہ پورے, وہ کنکر موتی ہیں. اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے. تو اس رات میں آپ نے یعنی کوثر دیکھا, آپ جنت میں گئے. اس رات میں آپ کی ملاقات جہنم کے خازن سے بھی ہوئی جس کا نام مالک ہے. ابن عباس فرماتے ہیں ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین اسری بہ, آپ نے اسراء کا ذکر کیا. فقال موسیٰ آدم طوال کأنہ من رجال شنوءہ, میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو تو بہت ہی اونچے قد کے انسان تھے. موسیٰ علیہ السلام کیسے تھے, طوال, طویل کو کہتے ہیں, ایک دم ہائٹڈ انسان تھے. موسیٰ علیہ السلام بہت ہائٹ والے تھے. اور آدم کا مطلب ہوتا ہے ایسا کلر جو بہت گورا بھی نہیں اور کالا بھی نہیں, جس کو گندمی بعض لوگ کہتے ہیں. تو اس طرح کا رنگ تھا, یعنی بہت ہی یعنی گورے رنگ کے بھی نہیں تھے موسیٰ علیہ السلام. کأنہ رجال شنوءہ, جیسا کہ کوئی شنوءہ کا آدمی ہوتا ہے, اس قبیلے کا آدمی ہوتا ہے, ویسے دکھائی دے رہے تھے, سرخی مائل تھے. وقال عیسیٰ جعد مربوع, اور عیسیٰ علیہ السلام ایسے تھے کہ جیسے یعنی بہت جعد گھنگریالے بالوں والے. عیسیٰ علیہ السلام کے بال کیسے تھے, گھنگریالے کرلی بال تھے ان کے. اور مربوع یعنی بہت زیادہ ہائٹ بھی ان کی نہیں تھی, بلکہ ٹھیک ٹھاک ہائٹ تھی ان کی, بہت زیادہ چھوٹے بھی نہیں, پستہ بھی نہیں, اور بہت اونچے بھی نہیں. وذکر مالکا خازن جہنم, اور آپ نے مالک کا بھی ذکر کیا. مالک کون ہے, جہنم کا
خازن، جہنم کے خازن کا آپ نے ذکر کیا، یعنی جہنم کا جو داروغہ اس کا نام کیا ہے؟ مالک. اور وذکر الدجال، اور اس رات آپ نے دجال کو بھی دیکھا، آپ نے دجال کا بھی تذکرہ کیا. کیسا دیکھا؟ اللہ نے آپ کو دکھایا، آپ نے دجال کو بھی دیکھا اس رات میں. اس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. نئے کچھ ماڈرن لوگ پیدا ہوئے ہیں ابھی، بولتے دجال شخص نہیں ہے، کانسیپٹ ہے، وہ ڈالر دجال ہے، گورنمنٹ دجال ہے، فلانا دجال ہے. یہ سر درد ہے، بہت زیادہ سوچنا بھی اچھا نہیں ہوتا ہے بعض اوقات. ایسا جس آدمی کے پاس قرآن و سنت کا علم ہو اور اسی کے مطابق سلف کے فہم کو لے کر چلے، یہ بچے گا. اور جو آدمی اپنی عقل سے کچھ بھی نکالے گا، ایک بات میری سمجھ میں آئی جو کسی کی نہیں آئی، 1400 سال میں کسی کو نہیں سمجھا. ایک نئی انفارمیشن میرے پاس ہے، ایک نئی تحقیق ہے. یہ خطرناک آدمی ہے، یہ آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ نمازیں کم کر سکتا ہے اجتہاد کر کے. دیکھو موسیٰ علیہ السلام بولے نہیں کر پائے گی، وہ بھی تو نبی تھے، تو کرو کم. ایسا کچھ بھی کر سکتا ہے کوئی آدمی. تو بعض لوگ کہتے ہیں دجال کوئی شخص نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ ایک کانسیپٹ ہے، ایک نظریہ ہے، حکومت، یہ وہ ٹیکنالوجی، یہ دجال ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے پاس دین کا علم بھی نہیں ہے اور ان کے پاس صحیح سوچنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے. یہ لوگ صحیح نہیں ہیں. دجال واقعی ایک شخص ہے، آپ نے دیکھا اس کو، آپ نے دیکھا اس کو، اس کے علامات بتائی آپ نے، وہ کانا ہے، وہ ایسا ہے، ویسا ہے. اس کو مستقل کبھی انشاءاللہ ہم تفصیل سے دیکھیں گے دجال کے بارے میں قرآن یعنی حدیثوں میں کیا آیا ہے. تو اس رات میں آپ نے مالک کو دیکھا، دجال کو دیکھا. اسی طرح سے آپ نے جہنم کا مشاہدہ اس رات میں کیا. جیسے آپ نے جنت دیکھی، آپ نے جہنم بھی دیکھی. آپ فرماتے ہیں اتیت لیلۃ اسری بی علی قوم، میں ایک قوم پر سے گزرا اس رات جس میں مجھ کو اسراء کا سفر کرایا گیا. تقرض شفاہہم بمقارض من نار، کچھ لوگ تھے جن کے ہونٹ آگ کی کینچی سے قطرے جا رہے تھے. کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی کینچی سے قطرے جا رہے تھے. کلما قرضت وفت، جب بھی وہ کاٹے جاتے تھے واپس سے ہونٹ جیسے کہ ویسے ہو جاتے تھے. فقلت یا جبریل من ہؤلاء، میں نے کہا اے جبریل یہ کون ہیں؟ قال خطباء امتک الذین یقولون ما لا یفعلون ویقرؤون کتاب اللہ ویعملون ولا یعملون به. جبریل نے کہا یہ آپ کی امت کے خطباء ہیں، بیان کرنے والے لوگ ہیں، واعظ اور خطابت کرنے والے لوگ ہیں، جو ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، باتیں کرتے ہیں عمل نہیں کرتے ہیں، اور اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں. معلوم ہے جو اللہ کی کتاب کے قرآن کے مطابق عمل نہ کرے ایسا آدمی اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. تو قرآن ظاہر بات ہے قرآن ہے تو اس کے ساتھ سنت بھی آئے گی. تو جس کا عمل قرآن سے ہٹا ہوا ہے، جو قرآن سے دور ہے اور جو قرآن کے مطابق نہیں جیتا ہے، تو ایسا آدمی اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. اس کو امام البیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا اور یہ حسن درجے کی روایت ہے. اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں لما عرج بی، مجھ کو جب معراج کرائی گئی، مررت بقوم لهم اظفار من نحاس، میرا گزر کچھ لوگوں پر سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے. نحاس پیتل کو بھی کہہ سکتے ہیں، تانبے یا پیتل کے ان کے ناخن تھے، تانبے کے ناخن تھے. یخمشون وجوہہم وصدورہم، وہ اپنے یعنی چہروں کو اور سینوں کو ناخن سے نوچ رہے تھے، گوشت نوچ رہے تھے چہرے کا، سینوں کا. فقلت من ہؤلاء یا جبریل، میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ قال ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم. جبریل نے کہا اللہ کے رسول یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں، یعنی ان کی عزت میں ہاتھ ڈالتے ہیں، یعنی ان کو بے عزت کرنے کے لیے ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. کیا کریں گے یہ لوگ؟ اپنا چہرہ نوچیں گے. آدمی کی عزت کہاں ہوتی ہے؟ اس کے چہرے میں ہوتی ہے. تو جب کہ انہوں نے دوسروں کی عزت خراب کی، ان کی سزا یہ ہوگی کہ اپنا ہی چہرہ نوچ رہے ہوں گے، اپنے چہرے کو نوچ رہے ہوں گے.
تو اس میں یہاں یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور یہ صحیح درجے کی روایت ہے. اس روایت سے معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات بعض لوگوں کو عذاب ہوتا ہوا دیکھا. یہ برزخ میں ہونے والے عذاب کو آپ نے دیکھا. برزخ ایک حالت ہے جو دنیا اور قیامت سے پہلے کی حالت ہے, مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے کی حالت ہے. وہاں پر اچھے کے ساتھ اچھا, برے کے ساتھ برا معاملہ ہوتا ہے. تو اس حالت میں آپ نے لوگوں کو دیکھا. اسی طرح سے آپ نے اس رات دیکھا, آپ فرماتے ہیں لیلۃ اسری بی مررت علی جبریل فی الملأ الاعلی, جس رات مجھے اسراء کرائی گئی میرا گزر جبریل پر ہوا, میں نے جبریل کو دیکھا. فی الملأ الاعلی, اوپر ملائے اعلیٰ میں نے جبریل کو دیکھا. کالحلس البالی من خشیت اللہ, اللہ کے ڈر سے ان کا حال ایسا تھا گویا ایک دم پرانا بوریا جو ہوتا ہے, جیسے ایک دم کوئی ہمارے یہاں بوریا کہتے ہیں جس کو, اور ایک دم پرانا پھٹا پرانا اور ایک دم گیلا اور ایک دم خراب حال میں جیسا ہو جاتا ہے, جھلس جاتا ہے. جبریل کی حالت ڈر سے ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے کوئی پرانا بوریا ہو, کپڑے کا ٹکڑا ہو جو ایک دم جھلسا ہوا ہو اور ایک دم پرانا ہو چکا ہو, جس کا رنگ اڑ گیا ہو. ایسا حال جبریل کا تھا اللہ کے ڈر کی وجہ سے. جبریل بھی اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں. اور جبریل کیسے ہیں, ان کو دیکھ کے اللہ کے نبی ڈر گئے تھے. اصل حالت میں جب جبریل کو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے. اتنی بڑی حیت کہ سارا آسمان ڈھکا ہوا, سر آسمان میں اور قدم زمین پہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے, اور 600 پر جن سے پورا آسمان ڈھکا ہوا ہے. پورا آسمان ڈھکا ہوا, اتنا بڑا فرشتہ ہے. اللہ کے ڈر سے کیسا ہے, جیسا کہ کوئی پرانا کپڑا ہو جو ایک دم یعنی جھلسا ہوا کپڑا ہو ایک دم. ایسی حالت جبریل کی ہوئی ہے جس میں سلوٹیں آ گئی ہوں ایک دم ڈر سے. اس کو ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب السنہ میں ذکر کیا اور شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے. معراج سے لوٹنے پر کیا ہو, مختصر میں بتا دے رہا ہوں, اسی لیے شروع میں ہی وارننگ دے دی تھی میں نے اس کی. وقت اتنا کافی ہمارے لیے نہیں ہوگا اس میں. جب آپ لوٹے معراج سے تو ظاہر بات ہے جو بھی مذاق ہونا ہے اب بڑھ گیا معاملہ, کیونکہ پہلی جو باتیں تھیں وہ تو تھوڑی ہضم نہیں ہوتی تھی, اب یہ تو بالکل ہی نگلا ہی نہیں جا رہا, تو ہضم کہاں سے ہوگا. یہ خبر قریش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا ہتھیار بن گئی, اور کئی لوگ مرتد ہوئے بھی اس وقت میں. ابن عباس کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خود اللہ کے رسول نے فرمایا لما کان لیلۃ اسری بی, جس رات معراج ہوئی, اسراء ہوئی, واصبحت بمکہ فضعت بامری, اس رات جب صبح ہوئی مکہ میں, راتوں رات میں جا کے آ گیا مکہ میں. فضعت بامری, میرا حال بگڑا ہوا تھا, یا میں گھبرایا ہوا تھا یا میں فکر مند تھا. وعرفت ان الناس مکذبی, اور مجھے معلوم ہو گیا تھا, مجھے احساس ہو چکا تھا کہ لوگ مجھ کو جھٹلانے والے ہیں. فقعد معتزلا حزینا, ابن عباس کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے الگ تھلگ غمگین بیٹھ گئے, الگ جا کے بیٹھ گیا. کیسا بولوں قوم کو, یہ تو پہلے ہی جھٹلا رہے تھے, اب ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ یہ تو ماننے والی نہیں ہے اس کو, تو آپ غمگین جا کے بیٹھ گئے. قال فمر عدو اللہ ابو جہل فجاء حتى جلس الیہ, اللہ کا دشمن ابو جہل آیا اور آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا. فقال له كالمستهزئ هل كان من شيء, آپ کا مذاق اڑاتے اڑاتے گا, غمگین بیٹھے ہیں, ویسے بھی اس کو معلوم تھا کہ لوگ مان رہے نہیں ہیں اور ابھی تو مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے ان کے اوپر, تو اب اس سے اچھا مذاق کا وقت کیا ہو سکتا ہے. کہا کیا ہوا, کچھ ہوا, یعنی مذاق سے آ کے کہنا کیا بات ہے, کیا کیوں ٹینشن میں کیوں ہے, کیا پرابلم ہے, کچھ ہوا کیا, کچھ پرابلم ہوا کیا, حل کان من شیء, کچھ ہوا کیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم, آپ نے فرمایا ہاں کچھ ہوا ہے. قال ما ہو, کیا ہوا. قال انه اسری بی اللیلہ, آپ نے کہا راتوں رات مجھے سفر کرایا گیا ہے. قال الی این, کدھر سفر گئے, کہاں گئے, کہاں تھے آپ سفر میں.
قال انه اسری بی اللیلہ قال الی این قال الی بیت المقدس، آپ نے کہا بیت المقدس تک، وہاں تک مجھ کو سفر کرایا گیا. قال ثم اصبحت بین ظہرانین، اور آپ واپس بھی آ گئے صبح صبح ہمارے پاس ایک رات میں. 40 دن کا سفر ہے وہ. علماء نے کہا کہ کتنا وقت لگتا ہے؟ 40 دن. تو ابو جہل اگر رات میں گئے اور صبح آئے واپس آ گئے؟ اچھا. قال نعم، آپ نے کہا ہاں رات میں جا کے واپس آ بھی گیا. قال فلم یری انہ یکذبہ، ابو جہل نے ایسا بتایا نہیں کہ میں اس کو جھٹلا رہا ہوں. کیوں؟ کہتے ہیں مخافۃ ان یجحدہ الحدیث اذا دعا قومہ الیہ، اس نے سوچا کہ اگر میں قوم کو بلاؤں گا، یعنی ان کو جھٹلا دیا اور قوم کے سامنے واپس یہ ٹاپک چھڑا تو اس بات کا انکار کہیں نہ کر دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں نہیں میں نے ایسے بولا ہی نہیں. اس کو ایسا ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ بول دے کہ نہیں ایسا کیسا ہوا، میں نے نہیں بولا ایسا. تو اس نے کہا کنفرم کر لیا کہ اچھا یعنی آپ جا کے آئے. تو اس نے انکار نہیں کیا. قال ارأیت ان دعوت قومک تحدثهم ما حدثتنی، اس نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ اگر میں لوگوں کو بلاؤں تو آپ ان سے بھی یہی بات بولو گے جو میرے کو بولے ہیں؟ کیسا ڈاکو آدمی تھا آپ سوچو، کیسا آدمی تھا. برابر مارے انصار کے بچوں نے اس کو. تو کہا کہ اگر دوسروں کو بلاؤں آپ انکار تو نہیں کرو گے، آپ ان کو بولو گے کیا ایسا جیسے جو میرے کو انفارمیشن دے، اتنی بڑی بات بتایا میرے کو، ان کو بھی بتائیں گے کیا اور لوگوں کو بلاتا ہوں میں، ذرا ٹھہرو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، آپ نے کہا ہاں دوسرے بھی آئے تو ان کو بھی یہی بتاؤں گا. فقال حیا معشر بنی کعب ابن لؤی، اس نے پکار کے کہا اے کعب ابن لؤی کے لوگوں ذرا ادھر آؤ. قال فانتفضت الیہ المجالس وجاءوا حتى جلسوا الیہما، قوم پوری کی پوری پبلک چلتی دوڑتی گرتی پڑتی آئی اور آ کے دونوں کے آس پاس بیٹھ گئی. کچھ تو نیا میٹر آیا ہے. قال حدث قومک بما حدثتنی، ابو جہل نے کیا کہا؟ بولو بتاؤ ذرا لوگوں کو میرے کو کیا بتایا، ذرا ان کو بھی بتاؤ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسری بی اللیلہ، آپ نے کہا رات کو مجھ کو سفر کرایا گیا. قالوا الی این؟ قال قلت الی بیت المقدس. قالوا ثم اصبحت بین ظہرانین؟ قال نعم، آپ نے کہا مجھ کو لے گیا، رات میں سفر ہوا ہے میرا. کہاں ہوا؟ بیت المقدس. صبح آپ ہی گئے؟ ہاں آ گیا. قال فمن بین مصفق ومن بین واضع یدہ علی رأسہ، ابن عباس کہتے ہیں جیسی آپ نے کہا کچھ لوگ تو تالیاں بجانے لگے. وہ لوگ جیسے تالی بات ہے نا، واہ کیا بات ہے، یہ لو نیا یہی سننا باقی تھا، ابھی اب تک یہی سنے، یہی رہ گیا تھا ابھی بولنا. تو تالیاں پیٹنے لگے کچھ لوگ مذاق میں، اور کچھ لوگوں نے سر پکڑ لیا، یہ لو اب گئے دکھتا ہے کیا ایسا ہوتا گیا. کچھ لوگوں نے سر پکڑ لیا. متعجباً للکذب زعمہ، یعنی اس زعم میں یعنی کہ یہ جھوٹ ہے اس طرح سے سمجھتے ہوئے انہوں نے تعجب کے طور پر انکار شروع کر دیا، یعنی ان کو لگا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. قالوا هل يستطيع ان تنعت لنا المسجد، اب اس میں کچھ تحقیق والے بھی تھے، انہوں نے کیا کہا ٹھیک ہے ہم کو بتاؤ مسجد کیسی ہے، بتا سکتے کہاں گئے تھے؟ مسجد اقصیٰ. ٹھیک ہے، ان کو کنفرم تھا یہ نہیں گئے، تو انہوں نے کیا کہا تم مسجد اقصیٰ کے بارے میں ہم کو بتا سکتے کیا، کیونکہ ان میں ایسے لوگ تھے جو جا کے آئے تھے. مسجد اقصیٰ ذرا بتاؤ ہم کو. وفی القوم من قد صاف، ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ نہیں ہیں، کوئی بابا بول دے تو فوراً مان لیں گے، اور بابا ایک بار بولے یہاں بابا بیٹھے ہیں اور مسجد حرام میں جا کے آتے ہیں، روزانہ 5 نمازیں پڑھ کے آتے ہیں، کبھی پوچھتا نہیں کیسی ذرا بتاؤ کون سے دروازے پہ گئے، کون سے مولوی وہاں پہ نماز پڑھائے، کبھی نہیں پوچھتا ہے. وہاں کے مشرکین میں بھی یہ مزاج تھا، اگر چاہے غلط تھا کہ نبی کا انکار کر رہے ہیں، لیکن جب ماننے پہ مسلمان آیا تو ایسا مانتا ہے کہ جھوٹوں کے بھی ماننے لگ جاتا ہے، اور نبی کی بتائے تو اس کو جلدی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ فی القوم من قد سافر الی ذلک البلد وراء المسجد، کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو مسجد اقصیٰ جا کے آئے تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فذهبت انعت، میں صفات بتانا میں نے شروع کی، مسجد اقصیٰ ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے. فما زلت انعت حتى التبس علی بعد النعت، میں بتاتا رہا یہاں تک کہ کچھ چیزوں میں کنفیوز ہو گیا. کچھ چیزوں میں کیا ہو گیا، میں یعنی مجھ کو التباس مجھ کو ہونے لگا، واقعی ایسا ہے یا کیسا ہے. کیونکہ ہمیشہ تو جاتے نہیں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار جا کے آئے اور اتنا عجیب معاملہ ہو رہا ہے، اس میں ہر ڈیٹیل یاد رکھنا کیا آپ کوئی آدمی کر سکتا ہے، بہت مشکل چیز ہے. تو کچھ چیزوں میں آپ کنفیوز ہو گئے. تو آپ فرماتے ہیں کہ فجیء بالمسجد وانا انظر، تو میرے لیے میرے سامنے مسجد لائی گئی. کون سی مسجد؟ مسجد اقصیٰ، اور میں دیکھ رہا تھا مسجد اقصیٰ کو. حتی وضع دون دار عقال او عقیل فنعته وانا انظر الیہ، یہاں تک کہ عقیل یا عقیل یا یعنی عقال کے گھر کے پاس تک اتنے کم دوری پر وہ لا کے میرے لیے رکھ دی گئی، یعنی مجھ کو دکھائی گئی اور میں مسلسل اس کو دیکھ کر بتاتا تھا کہ دیکھو ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے. یعنی اللہ نے آپ کے سامنے مسجد اقصیٰ کر دی، آپ بتا رہے تھے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ پریکٹیکلی آپ کے سامنے لا کے تو وہ بھی دیکھتے فوراً اور مسجد اقصیٰ آئی، ایسا نہیں ہوا. یہ آپ کو دکھائی دے رہا تھا، دوسروں کو نہیں. قال وكان ما هذا نعت لم احفظه، اس کے سوا اور صفات کئی تھی جو مجھ کو یاد نہیں. قال فقال القوم ان اما النعت فوالله لقد اصابه، پبلک نے کیا بولی سن کے، جہاں تک کہ صفات بتانے کا معنی برابر بولا اس آدمی نے، یعنی جو ہے وہ ہے برابر ہے لیکن جھوٹ ہے. کئی لوگوں نے انکار کر دیا، لیکن مانا کہ واقعی ایسی ہی مسجد اقصیٰ ہے. اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے. جہاں لوگوں نے انکار کیا وہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا آپ حال دیکھیں، ان کا ایمان کیسا تھا، اور یہی مسلمان کو سبق لینا چاہیے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں لما اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المسجد، جس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کرائی گئی مسجد الی المسجد الاقصیٰ، اصبح یتحدث الناس بذلک، لوگوں میں چرچا اس کا ہونے لگا. فارتد ناس ممن کان آمنوا به وصدقوه، کئی لوگ جو آپ پر ایمان لائے تھے اور آپ کی تصدیق کی تھی، انہوں نے وہ مرتد ہو گئے، انہوں نے اسلام چھوڑ دیا، انہوں نے آپ کا انکار کر دیا. وسعى رجال من المشرکین الی ابی بکر رضی اللہ عنہ، مشرکین میں سے کچھ لوگوں نے موقع غنیمت پا کر وہ لوگ ابو بکر صدیق کے پاس گئے، چلو ذرا جا کے ان کی ساتھی سے ذرا بات کریں، ڈسکس کر کے آئیں گے ڈیبیٹ. تو وہ لوگ ابو بکر صدیق کے پاس آئے. فقالوا هل لك الى صاحبك، ذرا سنیں گے تمہارے ساتھی کے بارے میں، یعنی یہ پاور ہے اس میں جملے میں. هل لك الى صاحبك، ذرا بتاؤ کہ تمہارے ساتھی کے بارے میں کیا نیا میٹر آیا ہے. يزعم انه اسري به الليله الى بیت المقدس، تمہارے ساتھی ایک نیا دعویٰ کر رہے ہیں، راتوں رات بیت المقدس جا کے آئے ہیں. قال او قال ذلك، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا ایسا بولے انہوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بولے راتوں رات جا کے آئے ہیں؟ قالوا نعم، انہوں نے ارے ہاں ایسا دیکھو ایسا بولے راتوں رات جا کے آئے. قال لئن قال ذلك لقد صدق، ابو بکر صدیق نے کیا کہا، اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو سچ کہا ہے، اگر انہوں نے ایسا کہا ہے، اگر بولے ہیں تو صحیح ہے، تھوڑا بھی شک نہیں ایسا کیسا بول دیے کیا ہو گیا یہ، اگر ایسا بولے ہیں تو بالکل ہے. قالوا او تصدقه انه ذهب الليله الى بيت المقدس وجاء قبل ان يصبح، لوگوں نے کہا تم اس کو سچ مانتے ہو، راتوں رات بیت المقدس گیا اور صبح صبح آ گئے، واپس صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے، تم مانتے ہو اس کو؟ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں. انی لاصدقه بما هو ابعد من ذلك، انہوں نے کہا ارے میں تو اس سے دور کا مانتا ہوں، میں اس سے دور کے جانے آنے کی بات مانتا ہوں، اس سے بڑی بات مانتا ہوں. اصدقه فی خبر السماء فی غدوة او روحة فلذلك سمی ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ. ابو بکر صدیق نے کیا کہا، ارے تم یہاں بیت المقدس جا کے آنے کی بات کو تم نہیں مان رہے،
میں سے دور کی بات مانتا ہوں، صبح شام جبریل آتے جاتے ہیں، آسمان جا کے زمین پہ آتے ہیں ڈیلی، دن میں کئی بار۔ یہ جب وہ بولتے ہیں میں مان لیتا ہوں، ایک بار بیت المقدس جا کے آ گئے، کون سی بڑی بات ہو گئی؟ دن میں کئی مرتبہ میں مانتا ہوں کہ آسمان سے خبر آتی میرے نبی کے پاس، کون لے کے آتا ہے؟ اتنے دور سے جبریل روزانہ آتے، یہ نبی بولتا ہے تو میں مانتا ہوں۔ ایک بار نبی جا کے آ گیا تو کیا پرابلم ہے تم کو؟ ایک رات وہ بھی کہاں سے کہاں جا رہے ہیں؟ بیت المقدس جا کے آ گئے تو کیا بڑی بات ہوگی اس کے اندر؟ اتنا پکا ایمان مسلمان کا ہونا چاہیے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ وہ دن ہے، یہ وہ وجہ ہے کہ اس کے بعد سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام کیا رکھا گیا؟ الصدیق، سچا، سچ بات کو قبول کرنے والا اور سچ کے مطابق جینے والا۔ تو یہ کچھ تفاصیل تھیں جو معراج کے تعلق سے تھیں۔ اس میں ایک مسئلہ رہ جاتا ہے جو اختصاراً میں بتا دیتا ہوں کہ اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا۔ اس میں بعض علماء کا اختلاف ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات دیکھنے کا ذکر نہیں کیا، اور جو روایت اس سلسلے میں آئی ہیں اس میں کوئی صاف بات نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ مزید آگے اس کو تفصیل سے ذکر کروں گا، کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت اس کے لیے نہیں ہے، ہو سکتا ہے کل اس کو میں ذکر کروں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں انہوں نے ایک بات یہ کہی، انہوں نے کہا کہ من حدثک ان محمدن رأى صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ فقد کذب، جس نے تم سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اس نے جھوٹ کہا۔ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو اس سے علماء نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات اللہ کو نہیں دیکھا، اس لیے کہ کوئی دلیل اس کی نہیں ہے، اور اس پر مزید گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اتنی بات ہی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور مزید اس میں جو باتیں رہ جاتی ہیں انشاءاللہ مستقل دوسرے درس میں اس کو ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔